بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے نیو ناول سٹارٹ کرنا ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آئے جی چلتے ہیں ناول کی طرف۔ آج میں بس تھوڑا ہلکا ہلکا فیل کر رہی ہوں کہ آج تھیسس کا بوجھ میرے سر سے فائنلی اتر گیا، میں نے سبمٹ کروا دیا۔ اب مطلب کریکشنز وغیرہ جو ہوئیں گی اس کے بعد ہی چینج کرنی ہے، لیکن اب یہ ہے، اب انٹرنل ڈیفینس ہے پہلے اور پھر بعد میں ایکسٹرنل ہوگا، تو اس کے لیے بھی پریپریشن، پریزنٹیشن بنانی یہ وہ۔ لیکن میں نے کہا کہ میں 2-3 دن کی چھٹی پہ ہوں، میں نے کوئی کام نہیں کرنا 2-3 دن، جب اپنی نیندیں پوری کر کے اپنی جان کو سکون دے کے پھر کچھ کروں گی، آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم گزار کے کوئی نوے سونے ناول پڑھ کے مائنڈ فریش کر کے تو پھر اگلا کام کریں گے۔ تو آئیے ایک ناول سٹارٹ کرتے ہیں، ہم چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو مقصود انکل کے کمرے سے زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کچھ پریشان ہو کر نیہا کے قریب بیٹھ گئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ نیہا نے اس کی شکل دیکھ کر پوچھا۔ انکل غصہ کیوں کریں؟ یہ غصہ نہیں، معمول کی ڈانٹ ہے جو شرجیل کو پڑ رہی ہے، نیہا کو کہہ کر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ کی، جبکہ وہ اس کے مطمئن انداز پر حیران ہوئی اور پھر گہرا سانس لے کر کھڑی ہوگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ نیہا نے اسے کھڑے ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ اپنے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں، آپ پئیں گی؟ نیکی اور پوچھ پوچھ، اور ہاں فریج میں دیکھ لینا کباب یا سموسے ہوں گے، وہ بھی فرائی کر لینا۔ ان انگلی پھڑائی نے بائیں پھاڑ کے کھینچ لی ہوتی، وہ ساری لا کر رہ گئی۔ کچن میں آ کر اس نے چائے کے لیے پانی چڑھایا، پھر کباب تلنے کی تیاری کرنے لگی۔ ابھی اس نے کباب تلنے کے لیے تیل میں ڈالے تھے کہ شرجیل کچن میں داخل ہوا۔ ہیلو کزن، کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنے دھیان میں تھی، اس کے زور سے بولنے پر دہل کر رہ گئی۔ اس کے یوں ڈرنے پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اف توبہ، آپ نے مجھے ڈرا دیا۔ شرجیل نے بغور اس کی اڑی رنگت دیکھی۔ کیا میں اتنا ڈرونا ہوں کہ خوبصورت لڑکی مجھ سے دیکھ کر ڈر جائے؟ میں آپ کی شکل کی نہیں، آپ کے اچانک انٹری کی بات کر رہی ہوں۔ تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ اسے چائے کے ساتھ کباب تلتے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ چائے بنا رہی ہوں اور کباب فرائی کر رہی ہوں، اس نے سادہ سے جواب دیا۔ تم مہمان ہو، تم کیوں کر رہی ہو؟ نیہا کہاں ہے؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی نیہا خود ہی آ گئی۔ رومیہ ہمارے گھر مہمان ہے، تمہارا کام اس کے مہمان نوازی کرو، الٹا تم اس سے کام کروا رہی ہو۔ شرجیل کے کہنے کی دیر تھی، نیہا کی زبان سے شرارت نکلنے لگے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے میں کام کروں یا نہیں؟ اور تمہیں کیوں اس کا اتنا درد ہو رہا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے کام کر رہی ہے۔ ابھی ابو سے شکایت کرتی تو 2 منٹ میں گھر سے باہر نظر آؤ گے۔ تم صرف اپنی فکر کرو، سر پر بیٹھی ہو ہمارے۔ رومیہ نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ اچھا بھلا ماحول خراب ہو گیا تھا، تیری وجہ تو تھوڑی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ نیہا کے ساتھ چھت پر آ گئی۔ نیہا کی سہیلی کا فون آ گیا تو وہ نیچے چلی گئی۔ رومیہ قدر فاصلے پر دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہوئی اور نیچے گلی میں دیکھنے لگی۔ تبھی اس نے شرجیل کو سینیاں چڑھتے ہوئے دیکھا اور اس نے رخ موڑے رکھا۔ ہاؤ! وہ اس کے قریب آ کر زور سے برا تو مڑ کر اطمینان سے اسے دیکھنے لگی۔ تم ڈری؟ میں نے آپ کو اوپر آتے دیکھ لیا تھا۔ اچھا؟ شرجیل نے مایوسی سے اسے دیکھا۔ وہ سر جھکائے اپنے ناخنوں سے کھیل رہی تھی۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں تو، وہ یوں ہی مصروف انداز میں بولی۔ تو پھر کل سے مجھ سے بات کیوں نہیں کری؟ اب یہ مت کہنا کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کا انکار کرنے کا موڈ دیکھ کے اس نے فوراً ٹوک دیا۔ کل آپ نے جس طرح نیہا سے بات کی مجھے اچھا نہیں لگا۔ تم نے دیکھا نہیں بدتمیزی اس نے شروع کی تھی؟ لیکن آپ کو یہ طنز نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کی شادی نہیں ہو رہی تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو قسمت کی بات ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا ہو جائے گی۔ آپ بھائی ہو کر ایسی باتیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے انہیں برا لگے گا۔ شرجیل کچھ نہیں بولا۔ آپ نیہا سے ایکسکیوز کر لیں، وہ دھیمی آواز میں کہہ کر پیچھے ہوگی۔ شرجیل نیہا کی طرف بڑھ گیا۔ رومیہ نیچے آ گئی۔ یہ اس کی پھپھو کا گھر تھا۔ مقصود انکل پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے۔ اس کا کزن شرجیل ایم اے کر کے فارغ تھا، جس کی وجہ سے انکل اس سے اکثر ڈانٹ پڑتی تھی، اور نیہا اس کی کزن 28 سال کی تھی، شکل و صورت کی مناسب تھی، بی اے کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ پچھلے 6 سالوں سے اس کے رشتے کی تلاش جاری تھی، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا تھا۔ رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی چڑچڑی ہو گئی تھی۔ نیہا اس سے 7 سال بڑی تھی، لیکن رومیہ کو اسے باجی کہنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی امی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، جبکہ ابو کی صرف ایک ہی بہن تھی، شازیہ پھپھو۔ نیہا کے خوش رویے کے باوجود وہ اسی رشتے کی وجہ سے یہاں آ جاتی تھی۔ ہوش سنبھالتے اس نے خود کو پھپھو اور ان کی فیملی کے بہت قریب پایا، تو لازمی بات ہے انسی تو ہوگی، لیکن جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی انسیت کچھ زیادہ بڑھ گئی جب اس کا نام شرجیل کے ساتھ لیا جانے لگا۔ ان دونوں کی باقاعدہ منگنی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن بڑوں میں یہ بات طے تھی۔ ان دونوں نے بھی کبھی باقاعدہ ایک دوسرے سے پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، لیکن ایک دوسرے کے جذبات سے آگاہ ضرور تھے۔ رومیہ کی امی کا بس چلتا تو ایف اے کے بعد ہی اسے شرجیل کے سنگ رخصت کر دیتی، لیکن ایک مسئلہ نیہا کا تھا، جب تک اس کی شادی نہیں ہوگی شرجیل کی شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، اور دوسرا مسئلہ شرجیل کی نوکری کا تھا۔ جب تک وہ برسر روزگار نہ ہو جاتا شادی ممکن نہ تھی۔ یہ سب مسئلے اپنی جگہ، لیکن رومیہ اپنے مستقبل کی طرف سے مطمئن تھی۔ جلدی بدیر دلہن تو اسے شرجیل کی بننا تھا۔ اچھا جی، دیکھ لینے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو خطاب فون پر بات کر رہے تھے۔ وہ ایک نظر ان پر ڈال کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ جب چینج کر کے واپس آئی تو فون بند ہو چکا تھا، اور خطاب صاحب سامنے دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔
وہ مسکراتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی اور لوشن اٹھا کر خطاب صاحب کے سامنے بیڈ کے دوسرے کونے پر بیٹھ گئی. کیا بات ہے، بڑا مسکرایا جا رہا ہے، لگتا ہے کسی پرانی سہیلی کا فون تھا. ان کی بات سن کر خطاب صاحب کہکا لگا کر ہنس پڑے. آپ جیلس ہو رہی ہیں بیگم صاحبہ. انہوں نے غور سے شمع کا چہرہ دیکھا. ویسے اگر میں تمہیں بتا دوں میں کس سے بات کر رہا تھا تو تم واقعی خوش ہو جاؤ گی. اچھا ایسا کون ہے؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی. میں عمر سے بات کر رہا تھا. پاؤں پر مساج کرتا ان کا ہاتھ رک گیا. کل وہ پاکستان آ رہا ہے. لوشن کی بوتل پر ان کے ہاتھ کی گرفت کمزور ہوگی اور اگلے پل بوتل نیچے کارپٹ پر گر گئی. اتنے بوتل ٹکن کھلے ایسی کہ بند سی. ان کی آنکھوں کی حیرت پہلے بے یقینی اور پھر آنسو میں بدل گئی. خطاب صاحب نے رونے سے روکا نہیں. کافی دیر بعد خاموشی میں ان کی آواز بھری. خطاب آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کرے؟ شمع. انہوں نے کچھ ناراضگی سے ان کا نام لیا. میں ایسی بات مذاق میں کیوں کروں گا جس کا تعلق تمہاری سانسوں سے جڑا ہے؟ شمع سر جھکا کر ہونٹ چبانے لگی. مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا وہ واقعی آ رہا ہے 12 سال بعد. تو کیا اس کی نفرت ختم ہوگی؟ اس نے ہمیں معاف کر دیا؟ وہ سوالیہ نظر سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی تو خطاب صاحب نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں تسلی دی. شمع کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے نفرت کر سکتی ہے؟ اور شمع نے جس طرح شکایتی نظر سے انہیں دیکھا وہ مسکرا دیا. سب بھول جاؤ جو ہوا. اب ہمارا بیٹا آ رہا ہے، اس کے استقبال کی تیاریاں کرو. ہاں مجھے اپنے بیٹے کے استقبال کے لیے اس کے شان تیاریاں کرنا ہے. وہ پرجوش انداز میں کہتی ہوئی کھڑی ہوگی. سردارہ. ان کی تیز پکار پر وہ بھاگنے کے انداز میں کچن سے باہر آئی تھی. خیریت بھابھی؟ وہ پریشانی سے ان کی شکل دیکھنے لگی. سردارہ عمر آ رہا ہے. انہوں نے سردارہ کو دونوں بازو سے پکڑ کے گھما ڈالا. ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر ڈالیں. دوسری طرف سردارہ کی وہی حالت تھی جو تھوڑی دیر پہلے ان کی تھی. آپ سچ کہہ رہی ہیں بھابھی؟ بابا آ رہا ہے؟ ہاں سردارہ وہ آ رہا ہے. کل وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوگا. 12 سال بعد میری آنکھوں کی پیاس بجھے گی. اس کا بچپن جوانی میں تصویروں میں دیکھتی رہی. انہوں نے لاؤنج کی دیوار کی طرف دیکھا جو عمر کی تصویروں سے بھری پڑی تھی. سردارہ تمہیں یاد ہے نا جب میں اور خطاب پہلی بار عمر کو لے کر آئے تھے؟ خاموشی پر انہوں نے مڑ کر دیکھا پھر چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کے اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے. میں بھی کتنی پاگل ہوں نا سردارہ. تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تمہیں عمر اور عمر سے وابستہ باتیں یاد ہیں. تم کیسے بھول سکتی ہو؟ میں نے تو اسے صرف پیدا کیا، تم نے تو اسے پالا تھا، تمہارے ہاتھ میں بڑا ہوا تھا. پھر پتہ نہیں کہاں کمی رہ گی میرے پیار میں یا تمہارے. کہتے ہوئے انہوں نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا. ان کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار تھے. سردارہ سے پڑتے جس میں سرد کے باعث کچھ بولا ہی نہیں گیا. بس ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر ان کے کندھے پر رکھ دیا. ساری رات وہ سونے کی کوشش کرتی رہی لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی. ایڈا بھی کیڑا پرنس چارلس آ رہا. کروٹیں بدل کر جسم دکھنے لگا. نظر جیسے گھڑی پر ٹھہر سی گئی تھی اور رات جیسے رک سی گئی تھی. 5 بجتے انہوں نے خطاب کو آواز دی اور وہ ایک ہی آواز پر اٹھ کے ان کے فوراً اٹھ جانے پر وہ مسکرا دی. 6 بجے خطاب ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا اور بے چینی سے سارے گھر میں چکرانے لگی. ہر چیز تیار تھی، بس آنے والے کا انتظار تھا. اس کی تصویر کے آگے کھڑے ہو کر وہ اس کے ایک نقش کو آنکھوں کے راستے دل میں اتارنے لگے. تبھی باہر خطاب کی گاڑی کا ہارن بجا اور ان کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی. سردارہ بھی کچن سے نکل کر باہر کی طرف بھاگی جبکہ وہیں صوفے کے سہارے کھڑی تھی. ان کی ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی. ان کی نظریں دروازے پر جیسے رک سی گئی تھی. پھر خوشی سے جگمگاتے چہرے کے ساتھ پہلے سردارہ پھر خطاب اور ان کے پہلو میں وہ. ان کی نظر جیسے ساخت ہوگی. کتنا بڑا ہو گیا. اس کا قد خطاب سے بھی اونچا تھا. خوبصورت بھی ہو گیا. سیاہ جیکٹ میں اس کی رنگت کتنی نکھری ہوئی لگ رہی تھی. شمع دیکھو میں تمہارے بیٹے کو لے آیا ہوں. خطاب ان کے پہلو میں آ کر کھڑے ہو گئے جبکہ وہ ان کے بالکل سامنے تھا. ان کے اتنے قریب کہ وہ اسے چھو سکتی تھی. وہ اسے ساتھ لگا کے اس کا ماتھا چوم کر اپنی ممتا کی پیاس بجھانا چاہتی تھی لیکن وہ ایسا کر نہیں سکی. ان 12 سالوں میں اس کے قد اور چہرے میں کافی فرق آ گیا تھا لیکن چہرے کی سختی اور آنکھوں کی بیگانگی اب بھی برقرار تھی. ہونٹوں پر آج بھی مسکراہٹ نہیں تھی. ان دونوں کو خاموشی سے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے دیکھ کر خطاب صاحب بولے. بھائی شمع کچھ تو بولو. پھر بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے. عمر لگتا ہے تمہاری ماں کو ابھی تک یقین نہیں آیا کہ تم آ گئے ہو، ورنہ جب سے میں نے انہیں بتایا کہ تمہارے پاگلوں کی طرح سارے گھر میں پھر رہی تھی. تمہاری پسند کے کھانے بھی بنائے. کیوں بھائی سردارہ ناشتے میں کیا ہے؟ وہ سردارہ کی طرف گھوم گئے. سب کچھ ہے بھائی جی جو ہمارے عمر بابا کو پسند ہے. ان کے مخاطب کرنے پر عمر نے مڑ کر اسے دیکھا جو کچن کے دروازے میں کھڑی تھی. پاپا مجھے بھوک نہیں، میں نے جہاز میں سینڈوچ لے لیے تھے. شمع نے اس کی آواز کے روب کو اچھی طرح محسوس کیا. کوئی بات نہیں بیٹا، میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ بنایا، میری خاطر تھوڑا چکھ لو. سردارہ کے کہنے پر اس نے خطاب صاحب کو دیکھا تو اس کا بازو تھام کر ڈائننگ روم کی طرف بڑھنے لگے. پھر پیچھے مڑ کر ساکت کھڑی شمع کو دیکھا. آؤ نا شمع. انہوں نے چونک کر خطاب کو دیکھا جو عمر کے ساتھ ڈائننگ روم میں داخل ہو رہے تھے. ان کی آنکھیں یکایک آنسوں سے بھر گئی. بیگانگی کی دیوار ابھی تک قائم تھی. وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئیں تو وہ بیٹھ چکا تھا اور سردارہ ایک ایک چیز اٹھا کر اس کے آگے رکھ رہی تھی. وہ خاموشی سے جا کر خطاب کے دائیں طرف بیٹھ گئی. انہوں نے محسوس کیا وہ صرف انہی سے نہیں بلکہ کسی سے بھی بات نہیں کر رہا. خطاب بھی تھوڑی دیر میں بات خود ہی سے مخاطب کر رہے تھے. کچھ دیر بعد وہ معذرت کر کے کھڑا ہو گیا. خطاب صاحب نے گہرا سانس لے کر شمع کو دیکھا جو سر جھکائے آنسو ضبط کرنے میں مصروف تھی. خطاب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ڈبڈبائی نظروں سے انہیں دیکھنے لگے. آپ نے دیکھا خطاب، وہ اب بھی ویسا ہی ہے. اس نے اب تک ہمیں معاف نہیں کیا.
فضول باتیں سوچ کر دل چھوٹا نہ کرو، اتنے سال اکیلے رہ کر انسان ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ شکر کرو اس کے مزاج کی وہ شدت پسندی کم ہو گیا، اور جہاں تک معاف کرنے کی بات ہے، اس کا یہاں آنا وہ بھی اپنی مرضی سے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہمیں معاف کر چکا ہے۔ اس کے دل میں جو غلط فہمی ہے، ابھی سے ہم نے اپنے پیار سے دور کرنا ہے اور ابھی سے جانے نہیں دینا۔ تم سمجھ رہی ہو نا شمع؟ خطاب صاحب نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تو انہوں نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ 2 دفعہ دستک کے بعد جب دروازہ نہ کھلا تو انہوں نے دھیرے سے ہینڈل گھمایا۔ دروازہ کھلتے اسی کی خنک ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ کمرے میں ٹی وی کی روشنی پھیل گئی جبکہ وہ بیڈ پر اونتے منہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ بیڈ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پاؤں بیڈ سے نیچے لٹک رہے تھے، ایک بازو سینے کے نیچے اور دوسرا سر کے نیچے تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ بچپن کی عادت آج بھی برقرار تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی اور پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ اس کی آنکھوں میں ذرا سی جنبش ہوئی اور پھر اس نے پوری آنکھیں کھول دی۔ سر گھمانے پر اس کی نظر ان پر پڑی تو وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ اس کے اٹھنے پر وہ شرمندہ سی ہو کہ اس نے ذرا کی ذرا نظر گھما کر انہیں دیکھا۔ آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ نہیں، وہ بہت دھیرے سے بولی۔ میں تو صرف تمہیں دیکھنے آئی تھی۔ تمہارا دل لگ گیا ہے نا یہاں؟ دل وہاں لگایا جاتا ہے جہاں مستقل رہنا ہو۔ جب مجھے یہاں رہنا نہیں تو دل لگانے کا فائدہ؟ اس کے جواب پر شمع کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں اتر آئیں۔ رہنا نہیں ہے؟ انہوں نے حیرت سے دہرایا۔ کیوں نہیں رہنا عمر؟ یہاں تمہارے ماں باپ ہے، تمہارا گھر ہے، بزنس ہے جسے تم نے سنبھالنا ہے۔ وہاں کیا ہے جبکہ تم اپنی پڑھائی بھی کمپلیٹ کر چکے ہو؟ وہ استہزائی انداز میں مسکرا کے پورے کا پورا ان کی طرف گھوم گیا۔ میرے خیال میں میرے لیے یہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ اور کون سے ماں باپ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ ماں باپ جنہوں نے 13 سال کی عمر میں مجھے 7 سمندر پار پھینک دیا، اس وقت جب مجھے آپ کی بے حد ضرورت تھی۔ عمر میری جان، وہ بے اختیار ہو کر اس کی طرف بڑھی اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہیں خود سے دور کرنا ہمارے لیے آسان نہیں تھا، تم ہماری جان ہو۔ دل پر پتھر رکھ کر تمہیں خود سے دور کیا تھا، صرف تمہاری بھلائی کے لیے، تمہارے ذہنی سکون کے لیے۔ ان کا اتنا ہی کہنا تھا کہ اس نے جھٹکے سے ان کا ہاتھ ہٹا کر پیچھے کیا۔ مطلب کیا آپ کا؟ آپ شروع سے مجھے ایسے ٹریٹ کرتی ہیں جیسے میں پاگل ہوں، اور آخر میں سچ مچ ہی پاگل بنا دیا۔ عمر، وہ تڑپ کر رہ گی۔ میں پچھلی باتیں نہیں دہرانا چاہتا، میں یہاں کیوں آیا مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور بتا دوں کہ آپ لوگوں کے لیے نہیں آیا، اور نہ ہی میرا ارادہ یہاں سیٹ ہونے کا۔ اب مجھے ان تنہائیوں کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ بھاگنے کے انداز میں اس کے پیچھے لپکی، لیکن وہ گاڑی لے کر نکل چکا تھا۔ ان کی انگلیاں تیزی سے خطاب کا موبائل نمبر ملانے لگی۔ کیوں 13 سال بعد پہ جیسی ثانوی دس دیو، انڈیا کی مسٹریاں چلی جا رہی ہیں۔ ڈائننگ روم میں وہ تینوں موجود تھے، لیکن اتنی خاموشی تھی کہ صرف پلیٹوں میں کبھی کبھی چمچہ لگنے کی آواز آ رہی تھی۔ شمع کی توجہ کھانے کی طرف نہیں تھی، وہ مسلسل بے چینی سے خطاب کی طرف دیکھ رہی تھی، جو کھانے کے دوران وقتاً فوقتاً عمر پر نظر ڈال رہے تھے۔ پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر گلا کھنکار کر وہ عمر کی طرف متوجہ ہوئے۔ عمر، ان کے پکارنے پر وہ ان کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھو بیٹا، ابھی تمہیں پاکستان آئے کچھ دن ہوئے، تمہیں راستوں کا بھی علم نہیں، اور دوسرے یہاں کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ لوگ گن پوائنٹ پر نقصان پہنچا جایا کرتے ہیں، باہر جاؤ تو ڈرائیور کو ساتھ لے جایا کرو۔ ان کے بولنے کے دوران وہ ہاتھ روکے انہیں دیکھ رہا تھا، پھر اسی طرح دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں ہر کام اکیلا کرنے کا عادی ہوں۔ میں امریکہ میں نہ روم شیئر کرتا تھا اور نہ ہی ڈرائیو کرتے ہوئے اگر مجھے کوئی ساتھ پسند ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں بچہ نہیں ہوں کہ راستہ نہ ملا تو کھو جاؤں گا۔ اور جہاں تک حالات کی بات ہے تو گن پوائنٹ پر کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ میرا والٹ یا گاڑی لے جائیں گے، یا مجھے گولی مار دیں گے۔ اس کے بے رحم تجزیے پر دونوں نے دہل کر اسے دیکھا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ شمع کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ دل تو خطاب صاحب کا بھی جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا، لیکن وہ کنٹرول کر کے۔ تمہارے یہ کہنا آسان ہے عمر، شاید تمہیں خود سے پیار نہیں، لیکن ہم دونوں کی دنیا تو تم سے شروع ہو کر تم پر ختم ہوتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو شاید وہ ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اب کی بار وہ کچھ نہیں بولا، بس دوبارہ چمچہ اٹھا لیا۔ شمع اور خطاب بھی خاموشی سے پلیٹ پر چھپ گئے۔ ان کے موبائل کی بیپ بجی تو وہ ایکسکیوز کر کے اٹھ گیا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ اتنا کیڑا جرم کر لیا ماں باپ نے۔ وہ کتاب کب سے آگے رکھے بیٹھی تھی، لیکن پڑھنا محال تھا۔ نظر بار بار بھٹک کر کچن کی طرف جاتی جہاں نیرو موجود تھی۔ برتن پٹکنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی، تبھی باہر بائک رکنے کی آواز آئی، اور وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ کون آیا۔ پہلی بار اس نے سوچا کاش آج اور خاص طور پر اس وقت نہ آتا۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر مسکراتا ہوا شرجیل تھا، جبکہ اس کو مسکرانے میں بڑی دقت پیش آئی۔ کچن سے نکلتی نیرو شرجیل کو دیکھ کر رکی۔ السلام علیکم امانی، کیسی ہیں آپ؟ شرجیل کے پوچھنے پر انہوں نے صرف سر ہلانے پہ اکتفا کر کمرے میں چلی گئی، جبکہ شرجیل حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ امانی کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ایسے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ آپ اندر چلیں۔ نہیں یہی ٹھیک ہے، وہ سین میں رکھے تخت پر بیٹھ گیا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، ہمارے تایا کے بیٹے کی شادی ہے، نیا کو شاپنگ پر جانا ہے، اس نے کہا تمہیں لے آؤں۔ رومیہ نے مڑ کر کمرے کی طرف دیکھا جہاں اس کی امی موجود تھی۔ شرجیل میں ضرور چلتی، لیکن آج امی کا موڈ ٹھیک نہیں، مجھے نہیں لگتا امی مجھے جانے کی اجازت دے گی۔ امانی کیوں منع کریں گی؟ میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ وہ اٹھنے لگا، رومیہ فوراً بولی۔ آپ بات نہ کریں، امی کو آپ پر ہی غصہ ہے۔ کیوں؟ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ آج میری کلاس فیلو آئی تھی اپنے بھائی کا پرپوزل لے کر۔ واٹ؟ شرجیل کو جھٹکا لگا۔ تم نے اسے بتایا نہیں تو کہ تم انگیجڈ ہو؟ رومیہ نے سر جھکا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی نیرو کمرے سے باہر نکل آئی۔ شرجیل، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔
دیکھو بیٹا تمہاری رومیہ کی بات ہے، یہ صرف ہم جانتے لوگ نہیں. آج جس طرح رومیہ کی کلاس فیلو اپنے بھائی کا پرپوزل لے کر آئی ہے، کل کو کوئی اور بھی آ سکتا ہے. کب تک ہم اپنی بیٹی کو بٹھا کر رکھ سکتے ہیں؟ آج سے کتنے سال پہلے بھائی صاحب اور باجی نے رشتے کی بات کی، اس کے بعد سے مسلسل خاموشی ہے. کچھ دیر اور گزری تو ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا. نیرو مینو یاد آ گئی سی فلم والی. نیرا نے 2 ٹوک بات کی اور ان کا جو مطلب تھا وہ شرجیل کی سمجھ میں آ گیا. وہ کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا. رومیہ نے شکایتی نظروں سے ماں کو دیکھا. یہ آپ نے اچھا نہیں کیا امی. میں نے جو بھی کچھ بھی کیا سوچ سمجھ کر کیا. اگر اس کے بعد بھی شرجیل نے کوئی مثبت قدم نہ اٹھایا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. گال تو صحیح ہوگی کہ نہیں دیر تک بٹی بٹھا کے رکھے. اس سے کیلا آتا دیکھ نیہا کے ماتھے پر بل پڑ گئے. رومیہ نہیں آئی؟ اس نے منہ سے جواب دینے کی بجائے سر نفی میں ہلایا. کیوں؟ اس کے سوال پر شرجیل نے غصے سے دیکھا. میں تمہارا یہ اس کا نوکر نہیں لگا ہوا جو تمہارا حکم ہو تو اسے لے آؤ. اس کا حکم ہو تو واپس چلا جاؤ. اس کے کسیلے انداز کو نیہا نے ناسمجھی سے دیکھا جبکہ وہ غصے سے کھولتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا. وہ کمرے میں داخل ہوا تو شازیہ فون پر کسی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی. وہ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا. بات کرتے ہوئے شازیہ نے غور سے بیٹے کے بگڑے ہوئے زاویے دیکھے اور مختصر بات کر کے فون بند کر دیا. تمہیں کیا ہوا ہے؟ آپ اور ابو کل ہی ماموں کے گھر جائیں اور میری اور رومیہ کی شادی کی بات کر کے آئیں. تمہیں بیٹھے بٹھائے کیا سوجی؟ نہیں امی اتنے سال ہو گئے اس بات کو. ممانی سخت خفا ہیں. آپ کو پتہ ہے رومیہ کے رشتے آ رہے ہیں. پھر اس نے نیرا کے ناراض ہونے والی ساری بات بتا دی. شازیہ سوچ میں پڑ گئی. امی پلیز آپ ابو سے بات کریں. میں یہ نہیں کہتا میری شادی کر دیں ابھی، لیکن میری اور رومیہ کی باقاعدہ منگنی کر دیں تاکہ نہ انہیں کوئی ٹینشن اور نہ مجھے. پلیز امی. اس کے ملتجی انداز پر گہرا سانس لے کر بولے. ٹھیک ہے میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں. تے ویل لینا کمیاں کوئی جاب کر لا بیگ لا بگلا. تھینک یو امی. وہ ایک دم ان کے گلے لگ گیا. ان کی بات کے دوران وہ پورے انہماک کے ساتھ فائل پر نظر دوڑاتے رہے. لیکن جو ہی ان کی بات ختم ہوئی انہوں نے اینک کے اوپر سے انہیں گھورا جس کا مطلب صاف تھا انہیں شازیہ کی بات پسند نہیں آئی. کون سی ملٹا نیشنل کمپنی میں سے جاب ملی ہے؟ کتنی تنخواہ ہے اس کی؟ مقصود صاحب حسب توقع غصے میں آ گئے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم نے تمہارے بیٹے نے کیا سوچ کر یہ بات کی. 10-15 لاکھ کما لیا اس نے. بہن کے فرض سے سبکدوش ہو گیا. میں پرویز کے سامنے سوال کروں تو کس بنا پر؟ وہ پوچھے گا تمہارا بیٹا کرتا کیا ہے. کیا جواب دوں گا میں؟ آپ کی بات درست ہے مگر وہاں نیرا بہت پریشان ہے. رومیہ کے رشتے آ رہے ہیں. وہ کب تک ٹالتی رہے گی انہیں؟ میں صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ شرجیل اور رومیہ کی باقاعدہ منگنی کر دیتے ہیں. جلدی یا بدیر اللہ نے چاہا تو شرجیل کو نوکری مل ہی جائے گی. پھر نیہا کا مناسب رشتہ ملتے ہی ہم شرجیل اور نیہا کی اکٹھے شادی کر دیں گے. شازیہ کی بات پر مقصود صاحب چپ ہو گئے. اگلے جمعے کو سادگی سے خاندان کے افراد جمع کر کے انہوں نے رومیہ اور شرجیل کی منگنی کر دی. محلے میں مٹھائی بانٹی کی تو سب کچھ ان کے رشتے کا علم ہو گیا. لاؤنج میں 2 افراد بیٹھے تھے لیکن خاموشی ایسی تھی جیسے وہاں کوئی موجود نہ. وہ ہاتھ میں ریموٹ لیے چینل سرچ کر رہا تھا جبکہ وہ کبھی اسے اور کبھی اسکرین کو دیکھ رہی تھی. تبھی دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا. اندر داخل ہونے والی ہستی کو دیکھ کر شمع بے اختیار مسکرائی جبکہ عمر اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو. یہاں تک کہ وہ چلتی ہوئی لاؤنج کے درمیان عمر کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہوگی. ہائے برو. بڑے افسوس کی بات ہے پہچانا نہیں مجھے. عمر ایک دم کھڑا ہوا تھا. شناسائی کا احساس اس کی آنکھوں میں چمکنے لگا. وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا. شمع نے خوشگوار حیرت سے عمر کو دیکھا. جب سے وہ آیا تھا انہوں نے پہلی بار اس کو مسکراتے دیکھا تھا. شیزا یہ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو. اس کے کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنستی پڑی. پھر وہ شمع کی طرف مڑی. کیسی ہیں آپ آنٹی؟ وہ ان کے گلے لگی پوچھ رہی تھی. میں تو ٹھیک ہوں. تم سناؤ اچانک کیسے آ گئی؟ کل اماں کو فون کیا تو انہیں بتایا کہ برو آیا ہوا ہے تو مجھ سے ایک پل بھی وہاں نہیں ٹکا گیا. جو پہلی بس ملی اس میں بیٹھ کر آ گئی. کہنے کے ساتھ ہی اس نے مسکراتی نظروں سے عمر کو دیکھا جو اسے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا. اور شمع کو افسوس ہو رہا تھا کہ نہیں خیال پہلے کیوں نہیں آیا کہ وہ شیزا کو بلوا لے. اماں. سردارہ کو دیکھتے بھاگ کر ان کے گلے لگی. میری تم سے بات ہوئی تھی تم نے بتایا نہیں کہ تم آ رہی ہو. بتا دیتی تو سرپرائز تو نہ رہتا. اب یہ سب چھوڑے اور مجھے کچھ کھانے کو دے. سخت بھوک لگی ہے. اور برو امریکہ کے بغیر اداس تو نہیں ہوئے؟ وہ ایک بار پھر عمر کے سامنے تھی. کتنا اچھا لگتا ہے نا جب گھر کے سب افراد اکٹھے ہوں اور پھر خوش بھی ہوں اور ان کے کہکوں کے ساتھ گھر کے دیرو دیوار بھی مسکرائیں جیسے اب شیزا کے آنے سے انہیں محسوس ہو رہا تھا. شیزا اسے ان کا خون کا رشتہ نہیں تھا. وہ سردارہ کی بیٹی تھی اور سردارہ خطاب کی دور پار کی رشتہ دار تھی. ماں باپ کے انتقال کے بعد خطاب اسے یہاں لے آئے تھے. ان کی شادی کو 6 برس گزر گئے تھے لیکن ان کی گود سنی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی. 7 سال بعد ان کے گھر عمر پیدا ہوا. عمر کی پیدائش کے بعد وہ بیمار ہوگی تبھی یہ سردارہ ہی تھی جس کی وجہ سے وہ عمر کی طرف سے بے فکر ہوگی. عمر 1 سال کا تھا جب انہوں نے سردارہ کی شادی کرا دی. لیکن پتہ نہیں اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا. 3 سال بعد وہ بیوی کی چادر اوڑھ کر 1 سال کی بچی کے ساتھ پھر ان کے گھر آ گئی. لیکن سردارہ کے آنے سے انہیں عجیب سا سکون ملا تھا کیونکہ عمر کی وجہ سے بہت پریشان تھی. 4 سال کی عمر میں اس کی طبیعت میں عجیب جارحانہ پن تھا. اسکول جاتے ہوئے سے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا لیکن اس کی شکایتیں آنا شروع ہو گئی. آج فلاں بچے کو مارا. آج فلاں کی کتابیں پھاڑ دی. گھر میں بھی اس کی یہی کیفیت تھی اور جو وقت گزرتا جا رہا تھا اس کا جارحانہ پن بڑھتا جا رہا تھا. حالانکہ وہ اور خطاب ہر ممکن طریقے سے اس کی ہر بات پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے. شاید یہی بات اس کی جارحانہ طبیعت کو مزید تقویت پہنچاتی تھی. صحیح کہا. ایک تو سیدھی تو بچے دی بے جا ضداں پوریاں کرو گے نا تو پھر بچے نے تو بگڑنا ہی بگڑنا.
عمر 5ویں کلاس میں تھا جب انہوں نے سوچا اپنی فیملی کو پڑھایا جائے. اپنی اس خواہش کا اظہار انہوں نے عمر سے کر دیا. عمر تمہیں بہن اچھی لگتی ہے؟ بھائی وہ جوس پی رہا تھا گلاس ٹیبل پر رکھ کر انہیں دیکھنے لگا. آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ مسکرا کر بولی. کیونکہ میں اور تمہارے پاپا سوچ رہے ہیں کہ تم اکیلے ہو, تمہارا کوئی بہن یا بھائی بھی ہونا چاہیے. مجھے کوئی بہن یا بھائی نہیں چاہیے. اس کے سنجیدہ دو ٹوک انداز پر ان کی مسکراہٹ سکڑ گئی. لیکن بیٹا بہن بھائی کی ضرورت تو سب کو ہوتی ہے, وہ آپ کے دوست آپ کے ساتھی ہوتے ہیں. مجھے کسی دوست کسی ساتھی کی ضرورت نہیں. وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا جبکہ وہ کتنی دیر تک اس کے لہجے پر غور کرتی رہی. وہ دوبارہ پلٹا. اور اگر میرا کوئی بھائی یا بہن آیا تو آئی ول کل دیم, اسے جان سے مار دوں گا. اور شمع اپنی جگہ ساخت ہو گئی. دور فٹے منہ پھر تیرے تھے ہوں تو ہونے دا کردہ پہ دنا. خطاب صاحب نے بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھا. عمر نے ایسا کہا؟ انہیں اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ 10 سال کا بچہ اتنی بڑی بات کہہ سکتا ہے. شمع نے کوئی جواب نہیں دیا, وہ بس روئے جا رہی تھی. وہ اٹھ کر ان کے قریب آ گئے. تم رو نہیں شمع, عمر ابھی بچہ اور تم جانتی وہ دوسرے بچوں کی نسبت مختلف ہے. اسے جس بات میں آ کر ایسی بات کہہ دی, جب اپنے بہن بھائی کو دیکھے گا تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. شمع نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا. خطاب, جو چیز میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھی اور محسوس کیا نا, وہ آپ نے نہیں دیکھی. خطاب سب کچھ دیر انہیں دیکھتے رہے, پھر کمرے سے باہر نکل گئے. ان کا رخ عمر کے کمرے کی طرف تھا. جب وہ کمرے میں داخل ہوئے وہ کمپیوٹر پر گیم کھیل رہا تھا. وہ اسکرین پر دیکھنے لگے. تھوڑی دیر بعد انہوں نے جھرجھری لی. اتنا پرتشدد گیم تھا, وہ ہر چیز کو توڑتا جا رہا تھا. عمر, انہوں نے بے ساختہ سے زور سے آواز دی. ریموٹ پر چلتی اس کی انگلیاں تھم گئی تھی. اس نے گردن گھما کر انہیں دیکھا تو مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی. کیا ہو رہا ہے؟ گیم کھیل رہا ہوں, وہ سی ڈی بدلتے ہوئے بولا. پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ گڈ. وہ مختصر سا جواب دے کر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا. عمر, آپ نے اپنی ماما سے کہا کہ آپ کو بھائی یا بہن نہیں چاہیے. کیا آپ اپنے پاپا سے شیئر کرو گے؟ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ عمر ان کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا جیسے کچھ سوچ رہا ہو. خطاب صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے بولنے کا حوصلہ دیا. چھوٹے بچوں سے سب پیار کرتے ہیں, تو جب کوئی لٹل کڈ ہمارے گھر آئے گا تو آپ اور ماما مجھ سے زیادہ اسے پیار کریں گے, اور یہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا. اس کی معصوم سوچ پر انہیں حیرت بھی ہوئی اور ہنسی بھی آئی. نہیں عمر, ایسا کبھی نہیں ہوگا. تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا. ان کے کہنے پر اس نے سر نفی میں ہلایا. میرا فرینڈ تھا بہروز, اس کی ممی بھی اس کی بہن لینے گئی تھی. اس کی بہن تو آ گئی لیکن ممی نہیں آئی. اس کے پاپا اس کی نئی ممی اور نئے بہن بھائی لے آئے. اس کے پاپا اس سے بالکل پیار نہیں کرتے تھے, اور پھر ایک دن وہ بھی اپنی ممی کے پاس چلا گیا. اس کی آواز بھاری ہوئی تھی تو وہ خاموش ہو گیا, جبکہ خطاب صاحب بالکل ساکت بیٹھے تھے. عمر کی حساس طبیعت کیا سوچ رہی تھی ان کی سمجھ میں آ رہا تھا. مجھے ایسے بھائی بہن نہیں چاہیے جن کی وجہ سے میری مما مجھ سے دور ہو جائے, یا آپ مجھے پیار نہ کریں. عمر, ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے اسے پچکارنا چاہا لیکن اس نے ان کے ہاتھ ہٹا دیا. مجھے نہ کوئی دوست چاہیے اور نہ کوئی بہن بھائی. سنا آپ نے؟ وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا. اور وہ کتنی دیر دروازے کو دیکھتے رہے, پھر تھکے ہوئے انداز میں اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگے. کمرے میں داخل ہوتے شمع نے دیکھا. ان کا اترا ہوا چہرہ انہیں بہت کچھ سمجھا گیا. وہ عمر کو سمجھانے گئے تھے لیکن اب انہیں سمجھا رہے تھے. شمع بہت سینسٹیو ہے. میں نے تمہیں اس کے دوست کے بارے میں بتایا تھا نا, اس نے اس کے فادر کے بیہیویئر پر اور اس کی موت کا کافی اثر لیا. ویسے بھی شمع, ڈاکٹر نے تمہیں کسی بھی قسم کا رسک لینے سے منع کیا. تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. ہماری فیملی کمپلیٹ ہے, میں, تم, عمر, اور ہمیں کیا چاہیے؟ انہوں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا, اور ایک بار پھر وہ خاموش ہو گئے. عمر اور شیزہ ایک ساتھ اندر داخل ہوئے. عمر کے ہاتھ میں سفید فر والا پپی تھا, پلا تھا. ارے یہ کس کا ہے بھائی؟ شمع نے مسکراتے ہوئے اس پپی کو دیکھا جسے عمر گود میں لیے سہلا رہا تھا. آنٹی, یہ ہمیں راستے سے ملا ہے, شیزہ نے جواب دیا. بیٹے یوں کسی کی کوئی چیز نہیں اٹھا رہے تھے, وہاں آس پاس کسی سے پوچھنا تھا. شیزہ نے اب جواب دینے کی بجائے عمر کو دیکھا جو بڑے مگن انداز میں پپی سے کھیلنے میں مصروف تھا. عمر بیٹا, مما کچھ پوچھ رہی ہیں. خطاب صاحب کے کہنے پر اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا. مجھے بہت اچھا لگا پاپا, میں اب اسے اپنے پاس رکھوں گا. اگر کوئی لینے بھی آئے تو میں نہیں دوں گا. چلو شیزہ. شیزہ کو اٹھنے کا کہہ کر وہ لان میں نکل گئے. ان دونوں کے باہر نکلتے شمع نے ناراضگی سے خطاب صاحب کو دیکھا. خطاب, آپ نے عمر کو منع کیوں نہیں کیا؟ پتہ نہیں کس کا پپی ہے, یہ گلیوں میں گھومنے والا کوئی پالتو نہیں ہے, باہر سے منگوایا ہوا لگتا ہے. ظاہر ہے کسی کا ہوگا, اور اب نہ ملنے پر وہ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے. شمع, ایک تو تم بہت جلد چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی. تم نے دیکھا نہیں عمر اس کے ساتھ کتنا خوش لگ رہا ہے. اول تو کوئی نہیں آتا, اگر کوئی آیا بھی تو ہم پپی خرید لیں گے. اس پپی کی قیمت میرے بیٹے کی خوشی سے زیادہ تو نہیں ہوگی. شمع نے دیکھ کر رہ گئی. عمر کی خوشی کے لیے پتہ نہیں انہیں کیا کیا قربان کرنا ہوگا. وہ ایک پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ چوکیدار نے کسی کے آنے کی اطلاع دی. خطاب صاحب کے پیچھے پیچھے وہ بھی لاؤنج میں آ گئی. وہاں ایک معزز آدمی اور ایک بچہ جو عمر کا ہم عمر لگ رہا تھا بیٹھے تھے. خطاب صاحب اسے آدمی سے ہاتھ ملا کر سامنے صوفے پر بیٹھ گئے. سوری, میں نے آپ کو پہچانا نہیں. خطاب صاحب معذرت خواہانہ انداز میں سامنے بیٹھے شخص کو دیکھنے لگے. جی, آپ مجھے نہیں جانتے. میرا نام صفدر بھٹی ہے. میں اس لین میں بنگلہ نمبر 8 میں رہتا ہوں. 3 دن پہلے ہمارا پپی گم ہو گیا تھا. ہمارے چوکیدار نے بتایا کہ اس نے ہمارے پپی کو آپ کے بیٹے کے پاس دیکھا ہے. یہ میرا بیٹا عبداللہ, اسے جانور پالنے کا بہت شوق ہے. اس کی ضد پر ہم نے امریکہ سے پپی امپورٹ کیا تھا. انہوں نے تفصیل سے بتایا. دیکھیے صفدر صاحب, بات ایسی ہے کہ آپ کا پپی واقعی بہت خوبصورت ہے. ہمارے بیٹے کو بھی بہت پسند ہے. ہم وہ پپی آپ سے خریدنا چاہتے ہیں. سامنے بیٹھے بچے نے مضطرب انداز میں اپنے باپ کو دیکھا, جبکہ باپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے. لیکن اسے بیچنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے.
ہم اس کی دگنی قیمت دینے کو تیار ہیں. میں آپ سے ایک بار کہہ چکا ہوں کہ میں اسے نہیں بھیجوں گا. آپ خواہ اصرار مت کریں. آپ ہمارا پپی واپس کر دیں, آپ کی مہربانی ہوگی. سادہ سے لفظوں میں کہتے ہوئے ان کا لہجہ بہت کھرترا تھا. اس سے پہلے کہ خطاب کچھ بولتے, شمع نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں روک دیا. میں اسے لاتی ہوں, شمع کہہ کر عمر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی. دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے گہرا سانس لیا اور ہینڈل گھما کر دروازہ کھول دیا. عمر اور شیزہ پپی کے ساتھ کھیل رہے تھے. وہ وقت دقت سے مسکرائی. عمر, باہر اس کے آنر آئے. عمر کی ہنسی سکڑ گئی. پپی پر اس کی گرفت سخت ہو گئی. وہ اسے لینے آئے ہیں. انہوں نے شیزہ اور عمر کو دیکھا. ان کے کہنے پر عمر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا. میں اسے نہیں دوں گا, آپ انہیں منع کر دیں. تمہارے پاپا کہہ رہے ہیں وہ تمہیں اس سے اچھا پپی لا کر دیں گے, تم اسے واپس کر دو. آپ انہیں منع کر دیں, میں نہیں دوں گا. وہ ایک دم چیخ کر بولا. تبھی خطاب صاحب اندر داخل ہوئے. شمع نے بے بسی سے انہیں دیکھا. انہوں نے عمر کی طرف دیکھا جو غصے سے انہیں دیکھ رہا تھا. وہ اس کے پاس جا کر پیار سے سمجھاتے رہے, لیکن جب وہ رس سے مس نہ ہوا تو مجبوراً انہیں غصے سے پپی سے چھیننا پڑا. وہ تو پپی لے کر چلے گئے, لیکن شیزہ اور شمع کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا. منٹوں میں اس نے کمرہ الٹ پلٹ کر رکھ دیا. آخر میں اس نے خود کو باتھ روم میں بند کر لیا. وہ کتنی دیر تک دروازہ بچاتی رہی, یہاں تک ان کی ہتھیلیاں سرخ ہو گئی. اتوار کی وجہ سے وہ صبح دیر تک سوتے رہے. صبح 10 بجے بات لے کر جب باہر آئے تو انہیں خوشگوار حیرت ہوئی. عمر نہ صرف کمرے سے باہر تھا بلکہ خوشگوار موڈ میں شیزہ اور شمع کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا. میں نے تو عمر صاحب کو ذہنی مریض لگ دیا. وہ حیران ہوتے ہوئے ان کی طرف بڑھے. گڈ مارننگ پاپا. ویری گڈ مارننگ میری جان. وہ بے حد خوش ہو کر بولے. میں نے رضا سے بات کی, وہ 2 دن میں آپ کے لیے بہت اچھا پپی لا دے گا. اٹس اوکے پاپا. اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور گلاس میں بچے جوس کا بڑا سا گھونٹ لیا. اوکے پاپا, میں پلے گراؤنڈ جا رہا ہوں. وہ اپنا بلہ اٹھا کر باہر نکل گیا. خطاب صاحب نے مسکرا کر شمع کو دیکھا. تبھی سردارہ اندر داخل ہوئی, جس کا چہرہ معمول سے زیادہ سنجیدہ تھا. وہ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. میں مارکیٹ تک گئی. راستے میں کوٹھی نمبر 8 کے آگے رش دیکھا تو رک گئی. پتہ چلا کل ان کے پپی کا کسی نے گلا کاٹ کر مار دیا. کیا انہوں نے دیکھا کس نے اسے مارا؟ شمع نے جب پوچھا تو ان کی آواز کانپ رہی تھی. نہیں, لیکن پر ان دونوں کی سانسیں رک گئی تھی. میں نے کل بابا کو رات کو باہر سے آتے دیکھا تھا. ان کے ہاتھوں اور کپڑوں پر خون لگا تھا. سردارہ کچھ دیر بت بنے دونوں میاں بیوی کو دیکھتی رہی, پھر لاؤنج سے باہر نکل گئی. ایسا کب تک چلے گا خطاب؟ غصہ اپنی جگہ, لیکن اتنی صفا کی. ایک معصوم جانور کو مار دیا, کل کو وہ کسی انسان کو بھی مار سکتا. او میرے خدا. انہوں نے سر پکڑ لیا, جبکہ خطاب صاحب پرسوچ انداز میں ٹیبل کی سطح کو گھور رہے تھے. میں کسی سائیکیٹرسٹ سے بات کرتا ہوں. وہ کچھ دھکیل کر کھڑے ہو گئے. اس واقعے کے بعد انہوں نے عمر پر اور زیادہ توجہ دینا شروع کر دی. عمر کے پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری خطاب صاحب نے لے لی, اور گھر میں شمع اور سردارہ ہر وقت سایہ کی طرح اس کے ساتھ رہتے. خطاب صاحب نے اسے پپی بھی منگوا دیا. 1 سال آرام سے گزر گیا. میٹرک میں اس نے اچھے گریڈ کے ساتھ پاس کیا تو اس کی فرمائش پر خطاب صاحب نے اسے بائک لے کر دے دی. اب جب وہ قدرے مطمئن ہونے لگے تو حادثہ ہو گیا. وہ سردارہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی. ابھی آدھے راستے میں تھی جب انہیں خطاب کا فون آیا. انہوں نے فوراً گھر آنے کو کہا. ان کی پریشان آواز سن کر ان کا دل سکڑ گیا. انہیں لگا کچھ بہت برا ہو گیا. وہ دھڑکتے دل کے ساتھ گھر داخل ہوئی. لاؤنج میں داخل ہوتے ان کی نظر خطاب اور عمر پر پڑی. انہیں صحیح سلامت دیکھ کر انہوں نے گہرا سانس لیا, لیکن اطمینان عارضی تھا. عمر کی حالت قابل اطمینان نہیں تھی. اس کی شرٹ کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے. شرٹ کے دامن پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے. بال بکھرے تھے, جبکہ چہرے پر بھی جا بجا خراشیں پڑی ہوئی تھی. وہ بے اختیار عمر کی طرف بڑھی. عمر میری جان, یہ کیا ہوا؟ اس کے زخم چھوتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے. مت بہاؤ آنسو اس کے لیے. یہ اس قابل نہیں کہ اس سے ہمدردی کی جائے. درندگی اور صفاقی کی کوئی حد ہوتی ہے. تمہیں پتہ ہے اس نے آج کیا کیا؟ خطاب صاحب نے غصے سے بولتے ہوئے سپاٹ چہرہ لیے عمر کو دیکھا, جبکہ شمع پریشانی سے کبھی عمر اور کبھی غضبناک تیور لیے خطاب کو دیکھ رہی تھی. آج اس نے اپنی گاڑی سے ایک لڑکے کو ٹکر مار دی, اور بجائے اس کے کہ اپنی غلطی پر معذرت کرتا, الٹا اس لڑکے سے ہاتھا پائی کرنے لگا. لوگ اسے مارتے ہوئے تھانے لے گئے تھے. وہاں سے لے کر آ رہا ہوں صاحبزادے کو. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے, لیکن اس کے پاگل پن کی مجھے کوئی حد نظر نہیں آتی. ایک عمر لگتی ہے عزت کے ساتھ نام بنانے میں, اور یہ کبھی چوری کر کے کبھی مار پیٹ کر کے میری عزت کو خاک میں ملانے پر تلا. عمر نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا. اس کی آنکھوں میں انہیں کوئی شرمندگی نظر نہیں آئی, جس نے ان کا غصہ اور بھڑکا دیا. بے شرمی دیکھو اس کی, کوئی ملال کوئی پچھتاوا نہیں. مجھے گھور ہے کیا کچھ نہیں کیا اس کے لیے, کوئی احسان نہیں کیا آپ نے مجھ پر. وہ ایک دم کھڑا ہو کر بدتمیزی سے بولا. خطاب صاحب ایک پل کے لیے اسے دیکھ کر رہ گئے. دوسرے پل ان کا ہاتھ گھما تھا اور اس کے گال پر اپنا نشان چھوڑ گیا. شمع نے بے ساختہ سینے پر ہاتھ رکھا, جبکہ عمر نے بڑی بے یقینی سے باپ کو دیکھا. بہت زور دینے پر بھی اسے یاد نہیں ہے کہ کبھی اس کے ماں باپ نے اس کو انگلی سے بھی چھوا ہو. بس جو ہی نتیجہ دیکھ رہے, انگلی نہ چھوندہ. دور ہو جاؤ میری نظروں سے. خطاب صاحب نے اسے کمرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا. کرتا ہوں تمہارا کوئی علاج. ان کی دھمکی پر عمر نے ہورن بھیج کر انہیں دیکھا, اور لمبے لمبے ڈگ پھڑتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. اس کے جاتے خطاب صاحب نے ڈھال انداز میں صوفے پر بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھ میں اپنا سر گرا لیا. تم نے ٹھیک کہا تھا شمع, جو ایک معصوم جانور کو یوں بے دردی سے مار سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. میں اس لڑکے کو ہسپتال میں دیکھ کر آ رہا ہوں. اتنی بے دردی سے مارا عمر نے اسے. خدا نہ خواستہ اگر وہ مر جاتا تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ پھانسی ہو جاتی اسے. شمع کا سارا وجود بے جان ہو گیا تھا. 50,000 اس لڑکے کے گھر والوں کو دے کر آئے, 50,000 پولیس کو. ابھی تو معاملہ رفع دفع ہو گیا, لیکن اب مزید میں کسی حادثے کا متحمل نہیں ہو سکتا. وہ موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگے. جس ماہر نفسیات کے پاس عمر کا علاج چل رہا تھا, اس نے خطاب کو مشورہ دیا کہ کچھ عرصے کے لیے عمر کو خود سے دور بھیج دیں. پہلے تو خطاب صاحب نے اس بات پر غور نہیں کیا, لیکن پپی کی موت اور پھر
اس لڑکے پر جان لیوا حملے نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ عمار کمین کے ایک بے اولاد دوست تھے۔ خطاب صاحب نے انہیں اپنی مجبوری سنائی تو انہوں نے خوشی خوشی عمر کی ذمہ داری قبول کر لی، جبکہ عمر کے جانے کا سن کر شمع ہتھے سے اکھڑ گئی۔ جس اولاد کی خاطر انہوں نے دوبارہ اپنی گود ہری نہیں ہونے دی، اسے خود سے دور کرنا انہیں گوارا نہیں تھا، لیکن خطاب صاحب نے انہیں ماضی میں عمر کی غلطیوں اور مستقبل میں اس کا انجام سمجھا کر راضی کر ہی لیا۔ کل عمر کی فلائٹ تھی اور شمع کو یہ لگ رہا تھا جیسے کل عمر نے ان کی روح ان سے جدا ہو رہی ہو۔ وہ آنکھیں بند کے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے عمر کے بارے میں سوچ رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پر انہوں نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ عمر دروازے کے ہینڈل تھامے کھڑا تھا، اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھی، ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، ان کے قریب بیٹھ کر ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مما، میں آپ سے ہر اس بات کے لیے معافی مانگتا ہوں جس سے آپ کو اور پاپا کو تکلیف ہوئی ہے۔ آپ پاپا سے کہیں مجھے کہیں مت بھیجیں، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے آپ لوگوں کو پرابلم ہو۔ میں آپ کے پاپا کے بغیر نہیں رہ سکتا مما، پلیز۔ آخر میں روتے ہوئے اس نے پیشانی ان کے ہاتھوں پر ٹکا دی۔ اس کے آنسو ان کے ہاتھوں پر گر رہے تھے اور قطرہ قطرہ ان کا دل پگھل رہا تھا۔ اس وقت ان کا دل چاہ رہا تھا وہ خطاب کی نصیحتیں، ڈاکٹر کی ہدایتیں سب کھول کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیں، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان کی ذرا سی کمزوری عمر کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تبھی دروازہ کھلا، ان دونوں نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا۔ پاپا، میں نہیں جاؤں گا۔ انہیں دیکھ کر وہ اپنے مخصوص اکھڑ انداز میں بولا۔ خطاب صاحب نے غصے سے دیکھا۔ یہ بحث اب فضول ہے، تمہاری کل سیٹ کنفرم ہے اور وہاں تمہارا داخلہ بھی ہو چکا ہے۔ میں دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں جاتے، ابھی تک تم نے میری صرف نرمی دیکھی ہے، سختی نہیں۔ ان کے آخری جملے پر عمر نے شاکی نظروں سے شمع کو دیکھا اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا، اور پھر وہ چلا گیا۔ جانے سے پہلے وہ کسی سے مل کر نہیں گیا۔ ان کی شکایت پر خطاب نے کہا کہ وقتی غصہ کچھ سال دور رہے گا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، آتا جاتا رہے گا۔ لیکن وہ ان دونوں کی خام خیالی تھی، اس کا غصہ شاید بدگمانی اور پھر نفرت میں بدل گیا۔ 12 سال گزر گئے، وہ کبھی پاکستان نہیں آیا۔ شروع کے چند سالوں کے بعد وہ امریکہ سے ملنے گئے تو انہیں دیکھ کر وہ دوسری اسٹیٹ چلا گیا، اور جب تک وہ وہاں رہے وہ واپس نہیں آیا، اور جب کبھی اسے ملنے کا ارادہ کرتے وہ کسی دوسرے شہر یا ملک کا رخ کر لیتا۔ شمع اس کی طرف سے بالکل مایوس ہو چکی تھی کہ اچانک وہ آ گیا۔ وہ سمجھی ان کی ممتا اور ان کی دعائیں سے کھینچ لائیں، وہ بدل گیا، لیکن وہ تو آج بھی ان سے ناراض تھا۔ آنٹی، شیزا کی آواز پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ برو کے لیے چاند جیسی دلہن ڈھونڈنا شروع کر دیں، برو شادی کے لیے مان گیا۔ وہ دونوں اس موضوع پر بات کر رہے تھے مگر شمع ماضی کی تلخ یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ شیزا کی بات سن کر مسکرانے لگی۔ مجھے شادی کرنی ہے یا انہیں، یا مجھے شادی کرنی ہے یا نہیں، یا کس سے کرنی ہے، اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، اس کا حق میں کسی کو نہیں دوں گا، چاہے وہ رشتے میں میرے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ جب میں خود اس قابل ہوں کہ اپنے لیے فیصلے کر سکوں تو میں کیوں کسی کی رائے لوں۔ شمع کا چہرہ آن بہت میں لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ ان پر ایک نظر ڈال کر باہر نکل گیا۔ شیزا تعصب سے شمع کو دیکھنے لگی۔ بڑا ہی کوئی بغیرت قسم کا انسان ہے بھائی، جینی مریض یا سائیکو۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ مجھے پبلک پلیس سے سخت الجھن ہوتی ہے۔ ہجوم کو دیکھ کر اس نے شیزا سے کہا، اگر آپ امریکہ سے میرے لیے کچھ لے آتے تو میں کیوں آپ کو یہاں لاتی؟ اب جلدی سے جیب ڈھیلی کریں، مجھے بہت ساری شاپنگ کرنی ہے۔ عمر نے بحث نہیں کی اور اس کے پیچھے چلنے لگا۔ شیزا ایک جویلری کی دکان میں گھس گئی۔ 15 منٹ تک جب شیزا کی مصروفیت میں کوئی فرق نہ آیا تو اسے بتا کر باہر نکل گیا۔ باہر موسم بہت اچھا تھا، تیز ہوا چل رہی تھی۔ ستون کے قریب کھڑے ہو کر وہ آتے جاتے لوگ کا جائزہ لینے لگا، پھر کچھ خیال آنے پر اپنا موبائل نکالا اور ٹریول ایجنٹ کا نمبر ملانے لگا، جب ایک رنگین آنچل آ کر اس کے چہرے پر رک گیا۔ اوئے ہوئے، کیڑا رنگین آنچل دی کمختی آئی ہے۔ چل چل کر اس کے پاؤں شل ہو گئے تھے، لیکن نیہا کو پتہ نہیں کیسا ڈریس لینا تھا۔ وہ نیہا کو یہ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ تھک گئی ہے کہ کہیں اس کا موڈ نہ خراب ہو جائے، کیونکہ شرجیل سے باقاعدہ منگنی کے بعد وہ اس سے خفا سی تھی۔ نیہا، جو کچھ لینا ہے جلدی لو ورنہ گھر چلو، فضول چکر لگوا رہی ہو۔ جو بات رومیہ نے کہنا تھی وہ شرجیل نے کہہ دی۔ تم تھک گئے تو کہیں بیٹھ جاؤ، میں رومیہ کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ رومیہ نے ایک بے بس نظر شرجیل پر ڈالی اور بیچارہ شرجیل اور ناچار نیہا کے ساتھ چل پڑی۔ نیہا ایک سٹال کے پاس رک گئی جہاں بے حد رش تھا۔ وہ ایک سائڈ پر کھڑی ہوگی اور دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ نیہا وہاں سے فارغ ہوئی تو اس نے اس کے پیچھے جانے کے لیے قدم بڑھائے، لیکن ایک قدم بڑھاتے سے رکنا پڑا، اس کا دوپٹہ کہیں اٹک گیا تھا۔ اسے ذرا گردن گھما کر دیکھا، پھر حیرت کے مارے پوری گھوم گئی۔ اس کے دوپٹے کا کونا ستون کے پاس کھڑے شخص کے ہاتھ میں تھا، اس کے مڑنے پر اس نے بھی اسے دیکھا۔ رومیہ نے شخص کی نظروں کو اپنے چہرے پر ٹھہرتے محسوس کیا۔ ان نظروں میں جانے کیا تھا کہ اسے اپنا چہرہ دہکتا محسوس ہونے لگا۔ اس نے اپنا دوپٹہ کھینچا، اس کے باوجود نہ اس نے نظروں کا زاویہ بدلا اور نہ ہی اس کا دوپٹہ چھوڑا۔ رومیہ نے گھبرا کر اپنے دائیں بائیں دیکھا، لوگ اپنے دھیان میں تھے لیکن کچھ لوگ ان کی طرف متوجہ بھی ہو گئے تھے۔ رومیہ ایک دم پریشان سی ہو گئی، اتنے ہجوم میں بھی اسے اس شخص سے عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ وہ 2 قدم چل کر اس کی طرف بڑھی۔ میرا دوپٹہ! رومیہ نے بہت آہستگی سے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اس نے دوپٹہ چھوڑ دیا اور ویسے بھاگی جیسے موت کا فرشتہ اس کے پیچھے لگا۔ نیہا، میرا خیال ہے گھر چلتے ہیں، باقی شاپنگ کل کر لیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، بس یہ چوڑیاں لے لیں۔ یہ کہہ کر نیہا پھر چوڑیوں کو اسٹال کی طرف مڑ گئی۔ رومیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ اور سیکنڈ کے بعد ارد گرد نظر بھی ڈال رہی تھی، وہ شخص نہ جانے کو اس کے حواسوں پر سوار ہو گیا تھا۔ ذہنی ٹینشن دی نظر پہ آ گئی بی بی دے۔ تم بھی لے لو۔ نیہا کے کہنے پر اس نے پہلے چونک کر نیہا کو پھر چوڑیوں کو دیکھا، پھر سر چھٹک کر سارا دھیان چوڑیوں پر لگا دیا۔ ملٹی شیڈ میں بہت خوبصورت چوڑیاں تھیں۔ اس نے کچھ چوڑیاں اٹھا کر پہن لی، اس کی نازک کلائیوں میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے جو ہی چوڑیوں والے سے قیمت پوچھنے کے لیے سر اٹھایا، اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، بلکہ ہاتھ میں پکڑی چوڑیاں بھی گر گئی۔ وہ شخص بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کو ساکھ کھڑے دیکھ کر نیہا نے پوچھا۔ تمہاری طبیعت زیادہ خراب لگ رہی ہے، چلو گھر چلتے ہیں۔ نیہا کے کہنے پر تیزی سے مڑ گئی۔ برو!
وہ تیزی سے آگے بڑھا تھا جب شیزا کی آواز پر رکی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، بھاگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے قریب پہنچنے پر وہ ہانپتے ہوئے بولی۔ عمر نے مڑ کر اس طرف دیکھا، وہ نہیں تھی۔ وہ بے چینی سے اجنبی چہروں میں تلاش کرنے لگا۔ کیا ہوا؟ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے شیزا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، چلو۔ وہ چل پڑا، لیکن چند قدم چل کر اس نے پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ اپنی زندگی میں سے کئی چہرے اچھے لگے تھے، لیکن یوں کسی چہرے نے اسے بے چین نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون تھی، کہاں رہتی تھی۔ وہ سوچنے لگا، اپنے محسوسات وہ کسی سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ شیزا کا خیال آتے اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 1 بج رہے تھے۔ اسے بتانے کا ارادہ صبح تک ملتوی کر کے وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ سارا لان اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، کہیں کہیں بلب کی روشنی تھی۔ مجھے اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ اس نے کھڑکی کے پٹ پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے ہوئے تھے۔ مجھے اسے حاصل کرنا، ہر صورت۔ بہت سالوں بعد پھر پہلا سا جنون اس کے اندر آ گیا۔ اگلی صبح وہ موجود تھی۔ اتنے دنوں سے آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا ہوا؟ صبح نکل جاتے ہیں، رات کو دیر سے آتے ہیں۔ میں ایک لڑکی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اوہ، ذرا وضاحت کریں گے یہ لڑکی کون ہے؟ اس دن ہم مارکیٹ گئے تھے نا، وہاں نظر آئی تھی، اور پھر وہ لوگوں کے ہجوم میں گم ہوگی، لیکن تم فکر نہ کرو، میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ اس کے پرعزم انداز پر شیزا نے ابروج کھا کر اسے دیکھا۔ معاملہ کافی سیریس لگتا ہے۔ معاملہ کافی سیریس لگتا ہے۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ ہاں، کم از کم مجھے تو وہ دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی لگی تھی۔ وہ سامنے دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جیسے وہاں اس کی تصویر لگی ہو۔ اس لیے آپ نے اپنی سیٹ کینسل کروائی ہے؟ عمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ ٹریول ایجنسی سے فون آیا تھا۔ شیزا نے اس کی حیرت دور کی۔ آپ تو کہہ رہے تھے مجھے کسی پاکستانی لڑکی سے شادی نہیں کرنی۔ شیزا نے طنزیہ انداز میں سے پچھلی بات کا حوالہ دیا۔ عمر نے اسے کا کوئی جواب نہیں دیا، ٹاول اٹھا کر باتھ روم میں چلا گیا۔ میں انکل آنٹی کو بتاؤں؟ جب وہ باہر آئے تو شیزا نے پوچھا۔ عمر کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، ان سے ڈسکس کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا۔ ضرور، وہ آپ کے ممی پاپا آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کی شادی ان کی کتنی بڑی خواہش ہے۔ پلیز شیزا، اس ٹاپک کو رہنے دو، میں پہلے پریشان ہوں، پتہ نہیں وہ کب ملے گی، کتنا انتظار کرنا ہوگا۔ اسے سختی سے شیزا کی بات کاٹ دی۔ عمر، وہ آنکھیں بند کی اسی کے تصور میں گم تھا کہ شمع کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ تمہارے پاپا کے فرینڈ کی بیٹی کی شادی ہے، میں اور خطاب چاہ رہے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ آپ جانتی مجھے فنکشن، اور خاص طور پر شادی کے فنکشن بالکل پسند نہیں۔ اس کے روکھے لہجے پر ایک پل کے لیے وہ چپ ہو گئے۔ ہاں جانتی ہوں، لیکن تم اتنے عرصے بعد آئے ہو تو سب تم سے ملنا چاہ رہے تھے، اسی بہانے ملاقات ہو جائے گی تمہاری ان سے۔ انہوں نے پھر ذرا ٹھہر کر پھر کہا، اگر تم چلو گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ عمر نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا، بڑی آس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ شمع کتنی دیر حیرت سے وہاں کھڑی رہی۔ کتنے سالوں بعد پاکستانی شادی کی تقریب میں، خاص طور پر مہندی کی تقریب میں شرکت کر رہا تھا۔ ہر طرف مہکتے رنگین آنچل تھے، فضا میں موسیقی کا شور تھا۔ خطاب صاحب اور شمع نے اسے ساتھ اندر آنے کو کہا تھا، لیکن وہ شامیانے سے باہر آ گیا۔ باہر نکل کر وہ بلا سوچے سمجھے ایک طرف چلنے لگا۔ سامنے سے رہائشی عمارت نظر آئی۔ وہ اپنی دھن میں اندر داخل ہو گیا۔ وہ لمبا کوریڈور تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ بلا اجازت اندر آ گیا۔ وہ پلٹنے والا تھا جب چوڑیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ غیر عادی طور پر مڑا اور مڑتے جیسے ساخت ہو گیا۔ وہ خیال بالکل حقیقت کے روپ میں اس کے سامنے تھا۔ اورنج اور پیلے رنگ کے فراک پاجامے کے ساتھ ڈھیروں ہم رنگ چوڑیاں پہنے وہ آئینے کے سامنے کھڑی چوٹی بنا رہی تھی۔ اچھا، وہ جڑے شرجیل دے تائے دے پٹے منڈے دا ویاہ سی، میں لگدا اوتھے پہنچے صاحب۔ عمر کی طرف اس کی پشت تھی۔ وہ بے خود سا ہو کر اس کی طرف بڑھنے لگا، پر اندر کو گرا لگا کر جو ہی اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، سامنے نظر آتا عکس سے ساخت کر کے وہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی حیرت ایک دم ڈر میں بدل گئی۔ وہ تیزی سے پلٹی، وہ اس سے ذرا ہی فاصلے پر تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے واضح اثرات تھے۔ دل کا ڈر اس کے چہرے سے بھی چھلکنے لگا، جبکہ اس کے برعکس عمر کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ ہائے، آئی ایم عمر خطاب۔ اپنا تعارف کروانے کے ساتھ اس نے ہاتھ بھی بڑھا دیا۔ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں مارکیٹ میں، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ اس دن بھی تم غائب ہو گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہوئے ایک قدم مزید آگے بڑھا تو رومیہ چونک کر پیچھے ہٹی اور دیوار سے ٹکرا گئی۔ پھر باہر نکلنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن وہ ایک دم سامنے آ گیا۔ وہ ٹکراتے بچی۔ اس بدتمیزی پر اس کے دل چاہ کے ایک تھپڑ لگا دے، لیکن ایک تو وہ کبھی بھی اتنی بہادر نہیں رہی، دوسرا اس طرح کی صورتحال سے کبھی نہیں اس کا واسطہ نہیں پڑا تھا، سو وہ کچھ کر نہ پائی۔ میں نے تمہارا نام پوچھا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ جیسے نام پوچھے بغیر اسے جانے نہیں دے گا۔ بدقسمتی سے بالکل اکیلی تھی، اس کے کپڑوں پر مہندی لگی تھی، وہ اسے صاف کرنے آئی تھی، اور یہ شخص پتہ نہیں کہاں سے آ گیا تھا اور کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر دوبارہ اسے دیکھا جو دیوار کی مانند اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ایک بار پھر ہمت مجتمع کر کے آگے بڑھی تھی، لیکن دوسرے قدم پر اسے لگا گویا زمین نے اسے جکڑ لیا۔ عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی اتنی جرأت پر اس کے رہے سے آسان بھی خطا ہو گئی۔ اسے اپنی بے بسی پر ایک دم رونا سا آ گیا۔ عمر نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ ایسے وہاں سے بھاگی جیسے اگر تھوڑی دیر بھی مزید وہاں کھڑی رہی تو قیامت آ جائے گی۔ عمر کتنی دیر اس راستے کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ گئی تھی، پھر ایک دم شامیانے کی طرف بھاگا۔ اندر رون کے عروج پر تھی۔ وہ متلاشی نظروں سے ایک ایک چہرے کو دیکھنے لگا، پھر بس نظر آ گئی وہ کسی لڑکے کے ساتھ حواس باختہ کھڑی تھی۔ اس کے قریب کھڑے لڑکے کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ خطاب صاحب کی پکار پر رک گیا۔ عمر ادھر آؤ، میں تمہیں اپنے دوستوں سے ملواؤں۔ اس نے دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ ایک بار پھر غائب ہو چکی تھی، جبکہ وہ لڑکا وہیں موجود تھا۔ وہ ہونٹ بھینج کر رہ گیا۔ پاپا، آپ اس لڑکے کو جانتے ہیں؟ خطاب صاحب نے کچھ حیران ہو کر سامنے دیکھا۔ کچھ دیر تک دیکھنے کے بعد انہوں نے اسے پہچان لیا۔ ہاں، یہ ہماری کمپنی کے لیگل ایڈوائزر مقصود صاحب کا بیٹا ہے۔
पापा मैं थक गया हूँ, घर जाना चाहता हूँ। काफ़ी देर तक वो इसे दोबारा नजर न आई तो उसने खताब साहब से कहा। अब इसके ठहरने का कोई जवाब नहीं रहा था। पापा मैं मकसूद साहब की बेटी से शादी करना चाहता हूँ, आप इनके घर जाए मेरा रिश्ता लेकर। खताब साहब हैरान होकर इसे देखने लगे। लेकिन बेटा क्या आप इन लोगों को जानते हो? जानता तो नहीं, लेकिन मुझे शादी इसी लड़की से करनी है। इससे पहले खताब कुछ कहते शम्मा बोल पड़ी, ठीक है हम कल ही इनकी तरफ चले जाएंगे। उमर ने बेसाख्ता शम्मा की तरफ देखा और मज़ीद कोई बात किए बगैर उठ गया। इसके चाहते शम्मा खताब साहब की तरफ मुड़ी। खताब हम बात पक्की होते ही शादी भी जल्द कर देंगे। अरे बाबा आराम से, पहले लड़की तो देख लो। खताब साहब इनके जज्बातीपन पर हंस पड़े। वो जैसी भी होगी मुझे पसंद होगी, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी कि उमर शादी के बाद यहीं रहने लगेगा, हमें छोड़ कर नहीं जाएगा। खताब साहब शम्मा की कैफियत समझ सकते थे। ओ भाई उनकी ਜਿਹੜਾ लीगल एडवाइज़र मकसूद साहब की कुड़ी वो आ नेहा। क्या कहा इन्होंने पापा? उमर ने बेताबी से पूछा। अगले जुमे को मंगनी का कह दिया, खताब साहब ने बताया। तो क्या वो मान गए? उमर हैरान हुआ। कैसे नहीं मानते, मेरा बेटा लाखों में एक है, कोई इनकार कर सकता है भला? अब की शम्मा ने जवाब दिया। उमर मुस्कुराया। आपको अच्छी लगी मामा? उमर ने कदर झिझकते हुए पूछा। हाँ अच्छी है, शम्मा ने सादा अंदाज में जवाब दिया। नाम क्या है इसका? उमर का अगला सवाल था। शम्मा ने उलझ कर खताब साहब को देखा कि मैंने लड़की पसंद कर दी मगर नाम नहीं मालूम। नेहा। नेहा, इसने हल्के से दोहराया, फिर थोड़ी देर बाद उठकर चला गया। इसके जाने के बाद शम्मा और खताब देर तक यही सोचते रहे कि सामसी लड़की में उमर को क्या नजर आया, जबकि उमर में भी इससे बड़ी लग रही थी। इनके लिए बस इतना ही काफ़ी था कि उमर वापस नहीं जाएगा, और फिर इसके मजाज की तलखियाँ भी कम होने लगी थी। ड्राइंग रूम में सबके दरमियान उमर भी बैठा हुआ था। चेहरे पर खुशी के रंग बिखरे हुए थे। शम्मा और खताब अपने बेटे को खुश देखकर मसरूर थे, और मकसूद साहब अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता मिलने पर। उमर की तो खैर पसंद थी, मगर खताब साहब ने भी स्टेटस का फ़र्क नहीं देखा था, ना दोनों की उम्रों का और ना ही होने वाली बहू की आम सूरत की परवाह की। इन्हें सिर्फ अपने बेटे की खुशी दरकार थी। सब हल्की फुल्की बातों में मसरूफ थे जब शाजिया ने शर्जील को आवाज़ दी। शर्जील, रूमिया से को कोल्ड ड्रिंक ले आए। थोड़ी देर बाद रूमिया खुद ही ट्राली घसीटती भी अंदर आई। इसके सलाम करने पर सबकी नज़र इसकी तरफ उठी। ग्लास थाम कर इसने बड़े इश्तियाक से नेहा के होने वाले मंगेतर को देखा, लेकिन इसे देखते दम बखुद रह गए। हाथ में पकड़ा ग्लास ज़मीन पर गिरकर किच्चियों में तब्दील हो गया। उमर एकदम खड़ा हुआ। इसके खड़े होते बाकी सब भी हैरत के मारे खड़े हो गए। उमर के चेहरे पर हैरत ही हैरत थी। क्या हुआ रूमिया? शाजिया ने करीब आकर तशवीश से इसे देखा तो इसने थूक निकल कर सर नफ़ी में हिलाया। शम्मा बहन, ये रूमिया है, मेरी भतीजी और होने वाली बहू। उमर की नज़र इस पर जमी थी। शाजिया के तारुफ करवाने पर इसके करीब धमाका हुआ था। आप किस लड़की को देख कर गई थी? इसकी नज़र रूमिया पर गड़ी हुई थी। इसकी नज़रों में इतनी तपश थी कि वो एक सेकंड रुके बगैर बाहर निकल गया, और इसके पीछे उमर भी देरी से बाहर निकल गया। शम्मा हवास पाख्ता होकर इसके पीछे भागी, मगर वो घर से बाहर निकल गया। जब तक वो इसके करीब पहुंची वो कार्ड लेकर जा चुका था। वो कितनी देर तक पथराई नज़रों से आंखों में ओझल होती कार को देखती रही। एक बार फिर उमर ने लोगों की नज़रों में जलील कर दिया था। इन लोगों से किस तरह माजरत की अलग कहानी थी। असल फिक्र इन्हें उमर की थी, सब कुछ इसकी मर्ज़ी से हो रहा था। फिर वो क्यों उस तरह से चलाया? सारा रास्ता इन दोनों मियाँ बीवी ने मुस्तरब अंदाज में तय किया। गैराज में उमर की गाड़ी देखकर दोनों तकरीबन भागते हुए अंदर दाखिल हुए। उमर के कमरे का दरवाज़ा खोलते ने झटका लगा। सारा कमरा बिखरा पड़ा था। दरवाज़ा खुलने पर उमर ने पलट कर देखा और हाथ में पकड़ा क्रिस्टल का गुलदान दीवार पर दे मारा। चले जाएं आप लोग, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। आप लोग हमेशा से मेरे लिए गलत फैसले करते रहे, अब भी गलत किया। मैं ही पागल था जो आप लोगों को भरोसा कर लिया। इसने कारपेट पर बिखरे टुकड़ों को लात मारकर मजीद बखेर दिया। खुदा के लिए उमर, साफ बात करो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। शम्मा रोहानसी होगी। जिस लड़की का मैंने कहा था इसका नाम रूमी है, लेकिन वो तो इनकी होने वाली बहू है। शम्मा हैरत से बोली। मैं कुछ नहीं जानता ये वो किसकी क्या है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर मुझे ना मिली तो मैं खुद को मार डालूंगा या फिर इसे। शम्मा की आंसू एकदम ठिठर के कई साल पहले का मंजर आंखों के सामने घूम गया। खून में लथपथ वो पपी। इन्होंने उमर की तरफ देखा। इसका चेहरा कितना अजनबी लग रहा था, और जो एक उम्मीद जागी थी कि उमर हमेशा इनके साथ रहेगा, ख़त्म होने लगी। उमर तुम्हें इस लड़की से शादी करना है ना, मैं करवाऊंगी। शम्मा के कहने पर उमर के साथ खताब साहब ने भी चौंक कर इन्हें देखा। शम्मा, खताब साहब ने टोकना चाहा, मगर उमर की तरफ बढ़ी और इसके मुकाबले जाकर खड़ी होगी। तुमने इस लड़की से शादी करना ना, मैं करवाऊंगी। शम्मा ने अपनी बात दोहराई। लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो, तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे। शम्मा ने आंसू भरी नज़रों से इसे देखा तो इनके गले लग गया। आई लव यू मम्मा, आई लव यू वेरी मच। कितने सालों बाद तुम बेख्तियार होकर इनके गले लगा था। इस एक प्यार भरे लम्हे के लिए शम्मा कुछ भी करने को तैयार थी, जबकि इनसे कुछ फासले पर खड़े खताब साहब बुरी तरह उलझ गए। अगले दिन वो नैयरा के सामने बैठी थी। देखिए, मैं भी तो कुछ नहीं कह सकती। रूमिया के अब्बू आएंगे तो मैं इनसे बात करके आपको जवाब दे सकूँगी। ठीक है, हमें आपकी हाँ का इंतज़ार रहेगा, शम्मा ने पुर यकीन अंदाज में कहा। सारी बात सुनकर परवेज़ साहब ने ऐसे देखा जैसे इनका दिमाग ख़राब हो गया। तुम हवासों में तो ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? परवेज़ साहब के गुस्सीले अंदाज पर नैयरा के माथे पर बल पड़ गए। मैं हवासों में हूँ इसलिए ऐसी बातें कर रही हूँ। मैं आपकी तरह अपनी बेटी की दुश्मन नहीं हूँ। ऐसे रिश्ते को ठुकराना कुफराने नेमत होता है। इकलौता बेटा है इनका, साहिब जायदाद है, खूबसूरत पढ़ा लिखा ख़ानदानी। और तुम्हें हो के गए नैयरा, रूमिया की मंगनी हो चुकी है शर्जील के साथ। क्या तुम्हें ये याद करवाना होगा? वो रिश्ता नेहा के लिए आया था, पता है ना तुम्हें? मेरी बहन को कितना सदमा हुआ इन लोगों की इस हरकत पर। याद रखो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मेरी बहन नाराज़ हो। वो अगर आ भी गई थी तो तुम्हें इनसे माजत कर लेना चाहिए थी। वो बहुत इसरार कर थी। 50 तोले सोना, घर, हक महर और इसके अलावा जो हम चाहें, इतना कुछ वो रूमिया के नाम करने को तैयार थी। फिर भी मैं माजत कर लेती। हाँ फिर भी, परवेज़ साहब ने दो टोक अंदाज में कहा। तो फिर ठीक है, अपनी बहन से कहें जितना मिसेस खताब दे रही है वो भी इतना सोना, इतना बैंक बैलेंस रूमिया के नाम लिखते, मैंने मना कर दूँगी।
ان کے چیلنج کرنے والے انداز پر پرویز صاحب نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، جبکہ باہر دروازے کے باہر کھڑی رومیہ کا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ چلو جی، رومیہ رہتے بیڑا تر گیا۔ وہ برتن دھوتے ہوئے شرجیل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کافی دنوں سے اس کا کوئی فون نہیں آیا تھا۔ ڈور بیل پر تیزی سے دروازے کی طرف بڑی، باہر کوریئر والا کھڑا تھا۔ آپ کے لیے پارسل اور بکے ہے، یہاں سائن کر دیں۔ رومیہ نے حیرت سے ان دونوں چیزوں کو دیکھا۔ گلاب کے پھولوں کا بہت خوبصورت بکے تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے قریب رکھے گلدان میں سجا دیا اور بڑے اشتیاق سے پارسل کھولا۔ اس میں بے حد خوبصورت سفید رنگ کا سوٹ تھا۔ اس کی مسکراہٹ کچھ ہلکی ہوگی۔ اس نے پارسل کو الٹ پلٹ کے دیکھا، کسی کا نام نہیں تھا۔ فون کی گھنٹی پر تیزی سے کھڑی ہوئی، ہیلو، کیسی ہو رومی؟ وہ حیران ہوئی، اس نام سے آج تک کسی نے نہیں پکارا تھا، اور وہ بھی مردانہ آواز۔ میں تمہیں سسپینس میں نہیں ڈالوں گا، عمر بات کر رہا ہوں۔ رومیہ اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ فون بند مت کرنا پلیز، میں تمہارے گھر کے باہر ہی کھڑا ہوں اور جانتا ہوں کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اگر تم نے مجھ سے بات نہ کی تو مجبوراً مجھے اندر آنا ہوگا۔ وہ اس کی باخبری پر شدید حیران ہوئی۔ پھول ملے تمہیں؟ رومیہ نے مڑ کر گلدان میں سجے پھولوں کو دیکھا، اور سوٹ دیکھا تم نے؟ میں نے کبھی لیڈی شاپنگ نہیں کی، کل یہ سوٹ مجھے اچھا لگا، خیال ہے تم اس پر سوٹ میں بہت خوبصورت لگو گی، بالکل کسی پری کی طرح۔ اچھا سنو، تم یہ سوٹ پہن کر مجھ سے مل سکتی ہو؟ اس نے فرمائش کی۔ اپنی کہے جا رہا تھا، رومیہ نے آنسو صاف کر کے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ آپ پلیز یہ سب مت کریں، میں اپنے کزن سے انگیجڈ ہوں اور اپنے منگیتر کو پسند کرتی ہوں۔ میں اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ پلیز۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، اور جب دوبارہ آواز آئی تو اس میں نرمی غائب تھی۔ اپنے بارے میں ایک بات بتا دوں، مجھے جب کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو جب تک میں اسے حاصل نہیں کر لیتا چین سے نہیں بیٹھتا، اور تم تو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش بن چکی ہو۔ آج تو تم نے کہہ دیا کہ تم اپنی منگیتر کو پسند کرتی ہو، لیکن آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا، انڈرسٹینڈ؟ ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ اللہ، تو ابا لگنا نا، انڈرسٹینڈ؟ تیری دادی غلطی نہ کرے، حد ہو گئی۔ فون رکھ کر اس نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اس کے آنسو بڑی روانی سے بہ رہے تھے۔ کچھ دیر میں پھولوں پر نظر ٹکائے کھڑی تھی۔ اگلے پل اس نے جارحانہ انداز میں پھولوں کو نوچ کر پتیوں میں بکھیر دیا۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ رومیہ کے آنسو تیزی سے بہ رہے تھے، جبکہ شرجیل کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کب سے ہو رہا ہے یہ سب؟ شرجیل کو اپنی آواز اجنبی لگی۔ 2 ہفتے ہو گئے، مسلسل پھول بھیج رہا ہے۔ شرجیل، میں عجیب عذاب میں پھنس گئی ہوں، بہت ڈر لگنے لگا۔ آج بھی بہت مشکل سے باہر آئی ہوں۔ مجھے ممانی سے ایسی امید نہ تھی۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انہوں نے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی۔ روپے پیسے کے لالچ میں انہوں نے خاندانی رشتے داؤ پر لگا دیے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ممانی کی سوچ اتنی ستی ہو سکتی ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی تلخی اور کڑواہٹ تھی کہ رومیہ سر جھکا کر رہ گئی۔ قصور تمہارا بھی ہے، تمہاری کوئی کمزوری ہوگی جو عمر خطاب اس حد تک پہنچا ہے۔ پہلی دفعہ تمہیں ایک تھپڑ لگا دینا چاہیے تھا۔ شرجیل، آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں آپ کے علاوہ نہ میں نے کبھی دولت کو اہمیت دی، اور جہاں تک تھپڑ لگانے والی بات ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے بہت خوف آتا ہے۔ وہ رو پڑی تھی۔ اچھا تم یہ رونا بند کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ وہ چہرہ صاف کر کے کھڑی ہوگی۔ شرجیل کے پیچھے بائک پر بیٹھتے ہوئے اسے عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا، لیکن اسے ایسا کچھ نظر نہیں آیا جو عجیب ہو۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ شرجیل نے منگنی کی انگوٹھی واپس کر دی تھی۔ رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا۔ وہ کتنی دفعہ اسے فون کر چکی تھی، مگر فون مسلسل بند مل رہا تھا۔ پتہ نہیں کس امید پر اس نے دوبارہ نمبر ملایا تو بیل جانے لگی۔ آخری بیل پر اس نے فون اٹھایا۔ اس کی آواز سنتے وہ بولی، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ جواباً شرجیل نے گہرا سانس لیا۔ وہ شخص پاگل ہے رومیہ، اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں تمہارے آس پاس بھی نظر آیا تو مجھے مار دے گا۔ رومیہ نے ہونٹ بھیج لی۔ اور آپ ڈر گئے؟ بس آپ کی نظر میں میری اتنی اہمیت تھی؟ شرجیل نے اس بات کا فوری کوئی جواب نہیں دیا، پھر ٹھہر کر بولا، مجھے دبئی میں جاب مل گئی ہے۔ شرجیل نے اس بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ رومیہ نے فون بند کر دیا۔ اب سننے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کی نظریں بھٹکتی ہوئی بیڈ کے کونے پر جا رکی، جہاں تازہ گلاب کے پھول تھے۔ بارش ہو یا طوفان، وہ پھول بھیجنا نہیں بھولتا تھا۔ اس کی نظریں پھولوں پر جم سی گئی۔ رومیہ، دیکھو بیٹا، تم سے ملنے کون آیا؟ نیرہ کی آواز پر اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن کسی اپنے کے ہونے کی آس میں اس نے دروازے کی طرف دیکھا، لیکن دروازے میں کھڑی شمع کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کی جوت ماند پڑ گئی۔ شمع نے غور سے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ تمہاری امی نے بتایا تھا تمہاری طبیعت خراب ہے، میں نے سوچا اپنی بیٹی کا حال احوال ہی پوچھ لوں۔ انہوں نے مسکرا کے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں پہلے کئی بار آ چکی ہوں، لیکن تمہاری امی اور پاپا نے اب ہاں کی ہے، اور میں تمہاری اجازت لینے آئی ہوں۔ بیٹا مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ عمر ہمارا اکلوتا بیٹا، ہم نے بہت سال اس کے بغیر گزارے ہیں، اب اتنے سالوں بعد وہ ہمارے پاس آیا۔ اب کی بار رومیہ نے نظریں اٹھا کے انہیں دیکھا۔ بیٹا اگر تم نے اس سے شادی نہ کی تو پھر ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ آخر میں ان کی آواز پھر آ گئی۔ رومیہ اسی طرح بغیر کسی جنبش کے انہیں دیکھتی رہی۔ عمر تم سے بہت محبت کرتا ہے، انہوں نے اس کے گال کو چھو کر کہا، لیکن میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ اس کے کہنے پر شمع نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جی ہاں، میں آپ کے بیٹے سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ، آپ کے پاس دولت ہے تو آپ سب کچھ خرید سکتے ہیں، کسی کی بھی زندگی، کسی کی بھی محبت؟ آپ کو معلوم تھا نا میں اپنے کزن سے منسوب ہوں، پھر کیوں آئی ہیں آپ ہمارے گھر؟ اور آپ کا وہ شدت پسند بیٹا، کیا کیا اس نے؟ میرے کزن کو اغوا کر لیا، گن پوائنٹ پر اسے مجبور کیا مجھے چھوڑ دے۔ شمع کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ وہ اسے دھمکی دے کر مجبور کر سکتا ہے، مجھے نہیں۔ وہ اپنی دولت سے میری محبت نہیں خرید سکتا۔ اس کے الفاظ کی طرح اس کا لہجہ بھی سخت تھا۔ شمع نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ ایسا مت کہو بیٹا۔ ان کا لہجہ ملتجی ہو گیا۔ میں مانتی ہوں اس نے غلط کیا، لیکن جو کچھ بھی کیا تمہاری محبت میں کیا۔ مجھ پر ترس کھاؤ بیٹا، میری ممتا کی خاطر ہاں کر دو۔ ہم سب تمہیں بہت محبت دیں گے، سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھیں گے، پلیز بیٹا۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن وہ اس وقت بالکل بدلحاظ ہو گئی تھی۔ نیرہ تیزی سے آگے بڑھی، اس کے ہاتھ کھول دیا۔ آپ پلیز ہمیں شرمندہ نہ کریں، رومیہ ابھی پریشان ہے، میں اسے سمجھا لوں گی، آپ اطمینان رکھیں۔
وہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد نیرا نے اسے بہت سمجھایا، پیار سے، غصے سے، لیکن اس کی نہ ہاں میں تبدیلی نہ ہوئی۔ اس بات کو ایک ہفتہ گزر گیا، پھولوں کا سلسلہ اس کے انکار کے بعد بھی جاری تھا۔ آج وہ کافی دنوں بعد کالج گئی تھی، کالج میں بھی اس کی طبیعت اکتائی ہوئی رہی۔ واپسی میں مرے مرے قدموں سے بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی کہ گاڑی بالکل اس کے قریب آ کر رکی۔ اس نے ذرا سا سر گھما کر دیکھا اور اگلے لمحے وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور گھوم کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ غصے کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ آج پہلی بار اسے خوف کی بجائے غصہ ہے۔ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ غصے میں بھرا عمر اس کے سامنے تھا۔ رومیہ نے نظر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، راستہ چھوڑے میرا۔ اس نے کہتے ہوئے ایک طرف سے نکلنا چاہا، وہ پھر اس کے سامنے آ گیا۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ رومیہ نے ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈالی، زور کا ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ یہ تھپڑ مجھے پہلے لگا دینا چاہیے تھا تاکہ تمہاری اتنی جرأت نہ ہوتی۔ تم نے میری خاموشی کا بہت غلط فائدہ اٹھایا۔ دوبارہ کبھی میرے راستے میں مت آنا، مجھے نفرت ہے تم سے۔ اس کے آخری جملے پر عمر کی آنکھوں میں چنگاریاں سی بھرنے لگی۔ یکدم اس نے سختی سے رومیہ کا بازو تھاما اور اسے سنبھلنے کا موقع دیا بغیر گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکا دیا۔ اس سے پہلے وہ سنبھلتی، اس نے طوفانی انداز میں گاڑی چلا دی۔ گاڑی کو انجان راستوں پر بھاگتے دیکھ کر وہ چیخی، گاڑی روکو! اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا لیکن وہ ناکام رہی۔ گاڑی روکو ورنہ میں کود جاؤں گی۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن گاڑی کے دروازے لاک تھے۔ کچھ دور جا کر گاڑی رکی۔ وہ کوئی پہاڑی علاقہ تھا جس پر کوئی ریسٹ ہاؤس بنا ہوا تھا۔ اتر کو اس کی طرف آیا، دروازہ کھول کر اس کا بازو پکڑا اور جھٹکے سے باہر کھینچا اور پھر یوں ہی کھینچتے ہوئے ریسٹ ہاؤس کی طرف لے جانے لگا۔ اندر پہنچ کر اس نے اس کا بازو چھوڑا اور دروازہ لاک کر کے اس کی طرف مڑا۔ تم شاید جانتی نہیں ہو، آج تک کبھی مجھ پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کا ہاتھ توڑ دیتا، لیکن تم… وہ اشتعال سے بولا، پھر 2 قدم چل کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اس کو قریب آتے دیکھ وہ گھبرا گئی مگر پھر ہمت کر کے بولی، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی اس حرکت سے میں ڈر جاؤں گی؟ خوف اور لالچ سے جس طرح آپ نے میرے کزن کو مجھ سے دور کیا، کیا سمجھتے ہیں ان چیزوں سے مجھ پر قابو کر لیں گے؟ ہرگز نہیں، میں کبھی آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ بے شک آپ مجھے جان سے مار دیں، میں ہرگز آپ سے شادی نہیں کروں گی، اور اگر آپ نے کوئی اور حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان خود بھی لے سکتی ہوں۔ آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ رومیہ کی بات پر عمر نے دونوں بازو سے اسے تھام لیا۔ رومیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں تمہیں یہاں لے کر آؤں، تمہیں کیا لگتا ہے میرا ارادہ غلط ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم میرے لیے بہت قابل احترام ہو، میں تم پر کوئی بری نظر برداشت نہیں کر سکتا، تو میں خود کس طرح تمہارے ساتھ برا کر سکتا ہوں؟ رومیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسے بارو سے پکڑے پیچھے دھکیلنے لگا، یہاں تک کہ پیچھے رکھے صوفے پر ٹکرا کے اس پر گر گئی، پھر خود گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم مجھ سے شادی کر لو رومی، وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کے التجا کر رہا تھا۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا رومی، دنیا کی ہر خوشی دوں گا، جو تم کہو، جیسے تم کہو، میں سب کروں گا تمہارے لیے۔ وہ تھوڑی دیر تک یوں ہی بیٹھا رہا، پھر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے زندگی میں جس چیز کی خواہش کی حاصل کر لی، لیکن تم چیز نہیں ہو، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ میں تمہیں حاصل کرنا نہیں، پانا چاہتا ہوں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ رومیہ اٹھ کر اس کے فاصلے پر جا کر کھڑی ہوگی۔ کتنی محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ عمر نے چونک کر پیچھے دیکھا، خود سے بھی زیادہ۔ کیا کر سکتے ہیں میرے لیے؟ سب کچھ، جو تم کہو۔ رومیہ کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، یہ پہاڑی دیکھ رہے ہیں، اس سے کود جائیں۔ رومیہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تو تھوڑی دیر اسے یوں ہی دیکھتا رہا جیسے اسے اپنی نظروں میں محفوظ کرا، پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ہیں؟ چھال تو نہیں مارتی؟ کئی راتوں تک سو نہیں سکی تھی۔ جیسے ہی آنکھ بند کرتی اس کا چہرہ سامنے آ جاتا، آنکھیں کھولتی تو ہر جگہ وہی کھڑا نظر آتا۔ سارا دن چپ بیٹھی رہتی، کبھی رونے لگتی، کبھی متحوش ہو کر چلانے لگتی۔ نیرا اور پرویز صاحب رومیہ کی اس حالت سے بہت پریشان تھے۔ انہیں لگتا ہے ان کی بیٹی کو کسی کی نظر لگی ہے۔ خوشیاں لوٹتی جا رہی، لیکن قدرت کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا۔ عمر مر گیا تھا اور اسے خون میں لت پت بے حس و حرکت دیکھ خطاب صاحب کی دل کی دھڑکن بند ہو گئی تھی۔ شمع امریکہ شفٹ ہوگی۔ پرویز صاحب رومیہ کو لے کر تعزیت کے لیے گئے، مگر سردارہ نے ان سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ سردارہ نے رومیہ کو عمر کی قاتل کہا، وہ اپنے آپ میں نہیں تھی۔ رومیہ کو اس نے دل کھول کر بددعائیں دی، اس کی وجہ سے ان کے گھر کی خوشیاں اجڑ گئی تھیں۔ 4 سال گزر گئے، وہ سنبھل ضرور گئی تھی مگر بھولی ہرگز نہیں تھی۔ شرجیل بھی دبئی سے لوٹ آیا اور رومیہ سے شادی کے خواہاں تھا، مگر رومیہ نے صاف انکار کر دیا کہ اب اس کی زندگی میں شرجیل کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ پرویز صاحب اور نیرا سمیت خود شرجیل نے بھی اسے راضی کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ہر بار اس نے سختی سے منع کر دیا۔ آئندہ اس موضوع کو چھیڑنے سے بھی سختی سے منع کر دیا۔ اس کے دل میں شرجیل جیسے لالچی اور بزدل انسان کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن ہنڈی کی گنجائش بن گئی ہوتے چلا گیا نا۔ السلام علیکم، شیزا نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ تم آفس نہیں آئی؟ میں نے فون کیا تو آنٹی نے بتایا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، سو میں آفس سے سیدھی تمہاری طرف آ گئی اور یہ تمہارے لیے لائی ہوں۔ ایسے سر گلابوں کا بکے اس کے سامنے کیا تو وہ کتنی دیر سے دیکھتی رہی، پھر گہرا سانس لے کر اسے اپنے سینے پر رکھ دیا۔ تبھی نیرا ٹرالی لے کر اندر داخل ہوئی۔ بیٹا تم دوست ہو اس کی، سمجھاؤ اسے اب شادی کر لے، ہماری تو یہ سنتی نہیں، ماں باپ ساری عمر تو ساتھ نہیں رہتے، اتنا اچھا رشتہ گھر میں موجود ہے، اس کی پھپھو کا بیٹا۔ امی پلیز۔ رومیہ نے ان کی بات کاٹی۔ نیرا گہرا سانس لے کر باہر نکل گئی۔ شیزا اسے دیکھنے لگی، تم کیوں کر رہی ہو ایسا؟ کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ رومیہ نے گہرا سانس لی جیسے کوئی بوجھ سینے سے ہٹانا چاہتی ہو۔ شیزا اور رومیہ 3 سال سے ایک ساتھ جاب کر رہی تھی، دونوں میں بہت بید قلفی تھی۔ شیزا بہت مخلص دوست تھی، سو رومیہ نے آج اسے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا۔ شیزا تم نے کبھی کسی سے نفرت کی ہے؟ نہیں، شیزا نے حیرت سے دیکھا۔ میں نے کیا، اور بے انتہا کیا، اور جانتی ہو نفرت کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ شیزا یکٹک اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ نفرت کی انتہا محبت ہوتی ہے، میں نے جس شخص سے نفرت کی مجھے اسی سے محبت ہوگی، وہ بے حد محبت، لیکن اس وقت جب وہ نہیں رہا۔ کیا مطلب؟ بہت غور سے سنتی شیزا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اور شیزا اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔
ایک شخص جو مر چکا تم اس کے لیے اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ شیزا اسے یوں دیکھی تھی جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو۔ میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کری شیزا، وہ شخص بہت عجیب تھا، ایک جنون دیکھا میں نے اس کی آنکھوں میں، اور مجھے لگتا ہے جیسے مرتے مرتے وہ اپنا جنون میرے اندر منتقل کر گیا۔ میں نے اس کی محبت کی ناقدری کی ہے، مگر اب میں ساری زندگی اس کی محبت کے نام پر گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ سزا میں نے خود اپنے لیے چنی ہے، کیونکہ وہ میری وجہ سے مرا ہے شیزا۔ وہ کتنی دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں میں الجھن تیاری تھی۔ محبت کو کبھی آزمانا نہیں چاہیے، لیکن مجھ سے غلطی ہوگی۔ میں نے اسے کہا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس پہاڑی سے کود جاؤ، اور وہ کود گیا شیزا۔ میرے کہنے پر اس نے جان دے دی۔ کوئی کرتا ہے اتنی محبت؟ رومیہ نے شیزا کی طرف دیکھ کر سوال کیا، جبکہ وہ رومیہ کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ اس آدمی کا نام کیا تھا؟ یہ سوال کرتے شیزا کا رما رما جواب کا منتظر تھا۔ عمر خطاب۔ اور شیزا کا پورا وجود زلزلے کی زد میں آ گیا۔ تم سے کس نے کہا وہ مر گیا؟ شیزا کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ اس کی بوا جی نے۔ میں گئی تھی اس کے گھر، اس کے والد کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ شیزا نے ہونٹ بھیج لیے۔ ہیلو برو، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم نے بوا سے کیا کہا؟ وہ بہت پریشان ہے۔ وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، پہلے آپ یہ بتائیں آپ کی رومی کا اصل نام کیا ہے؟ عمر کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ ایک عرصے بعد کسی کے منہ سے اس کا ذکر سنا تھا، رومیہ۔ اس کے نام لینے پر شمع نے چونک کر دیکھا۔ برو آپ پاکستان آ جائیں، میں آپ کو ایک لڑکی سے ملوانا چاہتی ہوں۔ 3 دن بعد میری سالگرہ، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی میرے پاس ہے۔ اس کی کچھ سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ عمر بری طرح الجھ گیا۔ اسی الجھن بھرے انداز میں اس نے سردارہ کی طرف دیکھا جنہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ اور شمع حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ بیٹا میں تمہاری مجرم ہوں، وہ مجھے سزا دو۔ اس نے سردارہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے، اور پھر اس نے جو حقیقت بتائی دونوں ماں بیٹے ساکت رہ گئے۔ سردارہ کیوں کیا تم نے ایسا؟ شمع غصے سے پھٹ پڑی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بھابھی، بابا کوما میں تھے، آپ کو اپنا ہوش نہیں تھا، خطاب بھائی اس دنیا میں نہیں تھے۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ پتہ نہیں انہیں کب ہوش آتا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ لڑکی دوبارہ سامنے اور پھر شادی کے لیے نہ مانے تو پتہ نہیں بابا پھر کیا کر دیں، اس لیے میں نے بابا سے کہہ دیا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی، کہ نہ وہ ہوگی نہ بابا کو الٹی سیدھی حرکت کریں گے، اور اس سے بھی کہہ دیا کہ بابا مر گئے۔ میں نے آپ دونوں کی بہتری کے لیے ایسا کیا تھا، میں نہیں جانتی کہ وہ لڑکی بھی بابا سے۔ عمر میرے بچے مجھے معاف کر دو۔ سردارہ نے ایک بار پھر عمر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ شیزا پلیز یار، میرا بالکل موڈ نہیں ہے۔ تمہارے موڈ کی ایسی کی تیسی؟ میں اپنی برتھ ڈے پر خاص طور پر تمہیں لینے آئی ہوں اور تمہوں کے نخرے کیے جا رہی ہوں۔ چلو شاباش تیار ہو جاؤ، میں انکل آنٹی کو بھی ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ شیزا کی سالگرہ تھی، اس کا موڈ نہیں تھا، مگر وہ خود ہی سے لینے آئی، ناچاری سے راضی ہونا پڑا۔ تیار ہونے کے لیے ابھی تو اٹھی تو شیزا نے بولی سفید رنگ پہننا۔ وہ الماری کی طرف بڑھتا ہے، اس کا ہاتھ ایک لمحے کو رک گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر شیزا کی طرف دیکھا، لیکن وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ کتنی دیر یوں ہی کھڑی رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو صاف کر کے اس نے سفید سوٹ نکالا جو 5 سال پہلے کسی نے بڑے پیار سے اسے بھیجا تھا۔ شیزا کے گھر میں کافی رونق تھی، اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ امی میں شیزا کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ لانچ سے اٹھ کے لانچ کی طرف بڑھی کہ ایک آواز پہ اسے رکنا پڑا۔ رومی؟ اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لی تھی۔ یہ آواز، یہ نام، اس نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ وہ بالکل اس کے سامنے تھا۔ اس نے پلکیں جھپکی، اس کے ارد گرد ساری چیزیں گھومنے لگیں۔ گرنے سے پہلے اس نے اسے تیزی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ ہوش میں آتے اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، سبھی تھے اس کے آس پاس، مگر وہی نہیں تھا بس۔ اس کے اچانک بے ہوش رہ جانے پر سب پریشان ہو گئے، مگر اب سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ شیزا کے کمرے میں تھی، اپنے لیے سب کو پریشان دیکھ کر وہ شرمندہ سی ہوگی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ چلیں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ نیرہ مطمئن انداز میں سر ہلاتے باہر چلے گی۔ شیزا میں ابھی آتی ہوں کہہ کر نکل گئی۔ وہ اکیلی تھی کمرے میں، دل پتہ نہیں کیوں گھبرا رہا تھا، آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ کھلے دروازے کی دہلیز میں وہ رک گیا۔ وہ اس کے بالکل سامنے بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور اس پر نظر پڑتے تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ آنسو سے سامنے کا منظر دھندلا گیا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہے اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سن سی کھڑی تھی۔ عمر نے اس کی تھوڑی کو انگلی سے اٹھا کر چہرہ سامنے کیا اور بہت نرمی سے اس کے آنسو صاف کیا۔ تم میرے سامنے ہو، پھر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ عمر ابھی تک سانس روک کے کھڑا تھا۔ رومیہ کی بات پر اس نے رومیہ کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ میں تمہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ میں کومے میں چلا گیا تھا، اور جب ہوش آیا تو بوا نے کہا کہ تم رومیہ میں بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ اس وقت مجھے لگا مجھے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی سزا ملی ہے، مگر شاید قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا اور تم مجھے دوبارہ مل گئے۔ رومیہ نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ اب تو آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا؟ عمر اس کی آنکھوں میں چھپے ڈر کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ عمر ہم بہت عرصہ ایک دوسرے سے دور رہے ہیں، پلیز اب یہ دوریاں ختم کر دیں۔ رومیہ کے دبے دبے لفظوں میں محبت کے اظہار پر عمر کا رواں رواں سر شار ہو گیا۔ اس نے رومیہ کے گرد بازوؤں کا ہلکا تنگ کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایسی محبت کا ہی تو وہ طالب تھا، اب کوئی دوری نہیں رہے گی، اس نے قدر چھپ کر کہا تو رومیہ نے طمانینت سے آنکھیں موند لیں۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ناول نیم ہے جی، کدھر گیا ناول نیم؟ ناول نیم ہے، اوئے ہوئے ہل جا، ناول نیم ہے صحرا میں خوشبو، ریٹن بائی مریم عزیز کا یہ ناول ہے۔ چھوٹا سا ناول تھا۔ کیسا لگا آپ کو؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ کمنٹ سیشن 1-2 دن میں نے کہا تھا کہ جیسے آپ کے سب کے جواب ہو جائیں گے اس کے بعد روٹین میں آتے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ جی۔